توفیق اللہ عطا فرمائے. آمین. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف ہم نے شروع کی اور تقریباً میرے خیال میں 14 آیات مکمل کی. سورہ یوسف قرآن مجید کا تو ویسے ایک ایک کلمہ اس کی اپنی ہے. سورہ یوسف بڑی ایک خاص صورت اس طرح سے بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا یوسف نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں بہت ساری چیزیں بھی اشتراک کرتی ہیں، ملتی بھی ہیں. پھر یہ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انبیاءوں کے قصص بیان میں وہ تھوڑے تھوڑے پیسز کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی بات کر کے بیان ہوئے. لیکن سورہ یوسف ایک ایسی خاص صورت ہے کہ پوری کا پورا ایک کامل جگہ پہ پورا ایک قصص موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود جو ہے نا احسن القصص کہا. اور کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، اور صرف سورہ یوسف کے حوالے سے نہیں بلکہ قرآن کی ہر آیت کو اس حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم سے مخاطب ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے. جیسے ہم نے سورہ یوسف جو ابھی تک پڑھی اس میں ہمارے سامنے 2-3 چیزیں آئی، جیسے کہ ایک تو باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹا جو ہے باپ سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہچکچائے نہیں، گھبرائے نہیں، شرمائے نہیں. باپ کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے درمیان اس قسم کا بیہیویئر رکھے کہ کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ باپ کی فیلنگز کسی کے ساتھ بہت ہے. بلکہ ایک آیت جو آپ نے ہم نے آخر میں پڑھی تھی اس سے تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کو اگر یہ محسوس بھی ہو کہ اگر اس کے 4 یا 5 اولادیں ہیں اور اس میں سے کوئی 1 یا 2 جو ہے وہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں کرتی ہیں، وہاں بھی باپ ان کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھے ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ باپ کو ان کے اوپر کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہے یا اعتبار نہیں ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو اس ہم نے جتنی اب تک آیت پڑھی اس میں ایک ملی، اور جو یہ ہمارا بڑا کامن ایٹیٹیوڈ ہے ہماری اپنی آج کی زندگی میں کہ کوئی بات نہیں آج یہ کام کر لو کل سے پکی معافی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یار اگر ایسا ہے نا تو یوسف کو قتل کر دو اور اس کے بعد جو نا دوبارہ سے نیک ہو جائے. یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ قرآن کی آیت کو یہی سمجھ کے اگر ہم ہمیشہ پڑھیں کہ ہم سے مخاطب ہے، ہمارے سے بات کرتی ہے، تو آپ یقین جانیں آپ کو ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، تو یتدبرون یہ اس کا مادہ دال با اور را ہے، دبرا یدبر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے دیکھو کہ اللہ بات کیا کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اوپر طریقے سے آپ آیات کو سمجھیں، یعنی اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ سمندر میں اگر تیل سے بھرا اگر جہاز سمندر کے اندر گر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا نظر آئے گا. کم سے کم اتنا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اوپری سطح پہ تو ضرور سمجھے، لیکن اس میں غور و فکر کرنا تو بہت بڑا کام ہے. اور اس میں لوگ کوششیں کر کے اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کامل اس کو حاصل کر سکا. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا مطالبہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. بعض دفعہ کچھ بات بیان کی جاتی ہے ادھر، لیکن وہ پھر آگے بھی کہیں اور بیان کی جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ کسی کلاس میں جب جاتے ہیں، کلاس 9th میں ہے یا 10th میں یا فرسٹ ایئر میں، تو آپ کو پہلے دن پوری کتاب نہیں پڑھائی دی جاتی. پہلے دن آپ کے 8 گھنٹے کی اگر کلاس ہوتی ہے تو 8 گھنٹے کی کلاس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے نا. پہلا 45 منٹ فزکس پڑھیں گے، پھر 10 منٹ کا گیپ ہے، پھر کیمسٹری ہے، پھر بایو ہے، پھر فلانا ہے، پھر ڈمکانا ہے. تو ہر روز تھوڑی تھوڑی چیز آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن میں بھی آپ دیکھیں آپ کو اسی پیٹرن میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا نا یہ بندے کیسے ہیں، یہ بندے کس طرح سے ہوں گے. اللہ نے اکٹھی کہیں بھی کوئی چیزیں نہیں ڈالی، تھوڑی آپ کو چیزیں بیان کریں. طلاق کا معاملہ دیکھیں، آپ طلاق کا معاملہ دیکھیں گے تو آپ کو بقرہ میں بھی ملے گا، آپ کو نساء میں بھی ملے گا کچھ نہ کچھ، آپ کو تحریم میں بھی ملے گا، آپ کو عذاب میں بھی کچھ حصہ مل جائے گا، آپ کو کچھ حصہ نور میں بھی مل جائے گا، آپ کو کچھ حصہ طلاق میں بھی مل جائے گا. تھوڑا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اور ہم بھی اسی طرح سے کریں. اور کسی بھی موضوع پہ جب بات بھی کرنا چاہیں یا ہم خود بھی اپنی کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایک آیت کو بنیاد بنا کے نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں جتنی ریلیٹڈ
چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. پھر جو صحیح احادیث میں اس کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی سنت کی چیزیں ملتی ہیں, ان سب کو جمع کریں. پھر انشاءاللہ کریں, اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کی مدد کرے گا. عابد صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ شروع کریں گے. جی جی پہلے آیت کی تلاوت کریں. آیت میں نے لکھ دی ہے, تلاوت کریں پہلے اس آیت کی اور اس کے بعد شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبة الجب واوحينا اليه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. عابد صاحب ایک چھوٹا سا میں آپ سے کہوں گا, آپ نے اس کو پڑھا اوحینا؟ جی آپ نے اس کو پڑھا اوحینا. اگر آپ اوحینا دیکھیں نا, اگر آپ اوحینا اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ بیسیکلی کیا بن جائے گا, یہ ایسے بن جائے گا. اوحینا کا معنی کیا ہوا پتہ ہے عابد صاحب؟ اس کا مطلب ہے ان عورتوں نے اتارا. اوحینا ان عورتوں نے اتارا. تو تھوڑا سا خیال رکھیں جب آپ پڑھیں اوحینا, ایک الف کھینچیں, ایک حرکت کھینچیں اس کو, ٹھیک ہے نا, مٹھی بند کر کے ایک الف کیسے کھینچ لیں, اوحینا. تو آپ نے اس کو جب اس کے اوپر آپ نے اس کو کھینچا نہیں نا ایک الف, تو یہ بن گیا اوحینا. اور اوحینا کا مطلب ہوا ان عورتوں نے اتارا. تو بہت بڑی معنوی غلطی ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے؟ صحیح ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں سر. ٹھیک ہے, تو پھر پہلے ہم سیدھے چلتے ہیں. فا پہلے یہ بتانا حرف ہے, اسم ہے, فعل ہے نا؟ ہاں بتائیں, بالکل بتائیں. تو فا تو ہم اس کو حرف لے لیں, لما کو بھی حرف لے لیں, ذہبو کو فعل لے لیں, بہی کو بھی حرف لے لیں. کو حرف نہیں لیں گے, بہی میں دو چیزیں, با حرف ہے اور ہو جو اسم ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, ضمیر مصل جو آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر واو حرف آ گیا, اجمعو یہ بھی فعل ہو گیا. ان جو ہے یہ حرف ہے, یجعلو جو ہے یہ پھر فعل آ گیا یہاں پہ, پھر ہو آگے اسم آ گیا. اور فی جو ہے یہ حرف آ گیا. غیابت جو ہے یہ پھر اسم ہو گیا. جبی بھی اسم ہو گیا. واو حرف ہو گیا. اوحینا جو ہے پھر یہ آپ کا فعل ہو گیا یہاں پہ. اور الہی پھر یہ حرفی ہو جائے گا آخر میں ہی, پھر وہ یہ ضمیر ہو گئی. بیسیکلی الہ پلس ہو ہے نا, الہ حرف ہو گیا. یہ جتنی بھی کھڑی ہے نا, الہ اعلیٰ پہ جتنی کھڑی آتی ہیں, جب اس کو ملا کے کرتے ہیں تو سب کھڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, الہ پلس ہو ہے. ٹھیک ہے. پھر لا تنبئنہم, تو یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے. لام حرف کہہ لیں, لام حرف ہو گیا, ٹھیک ہے. اور باقی آگے فعل آ رہا ہے, اس کے آگے جو ہے وہ فعل ہو جائے گا, ہم جو ہے پھر یہ جی ہم اسم ہو گیا. پھر اسی طرح سے بی جو ہے یہ حرف ہو گیا. امری جو ہے یہ امری جو ہے یہ پھر ہم اس کو حرف ہی لے لیں, یہاں پہ اسم لے لیں, سوری اسم لے لیں. اور ہم جو ہے یہ بھی اسم ہو گیا. حاذا یہ بھی پھر اسم ہو گیا. واو حرف ہو گیا. ہم جو ہے یہ بھی اسم ہو گیا. لا حرف ہو گیا. یشعرون جو ہے یہ فعل ہو گیا. پھر فا کو استنافیہ لے لیں. لما دیکھیں فا اور واو میں اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لیا کریں جب ابتدا میں. صحیح, فا کو استنافیہ لے لیں, فا کو عطف لے لیں, کوئی ایشو نہیں. لما جو ہے میں اس کو شرط دے رہا تھا. اچھا دیکھیں, لما کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں, جو لما ہے نا یہ ظرفیہ شرطیہ دونوں کہلاتا ہے. کیونکہ آپ جو ہے وہ اس کا لما کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, جب. تو یہ ایک وقت کا زمان بھی آ گیا ایک, اور یہ شرط بھی کا مفہوم بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا نا انور, جب تو لما جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے وہ تو واضح ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہو جاتا ہے اس کے اوپر, وہ اخف کر دیتا ہے مضارع کو. لیکن جب ماضی پہ داخل نہیں, لما جو ہے نا وہ غیر عامل ہے.
اچھا میں تھوڑا سا کنفیوز تھا اس کے اوپر نا، کیونکہ میں وہ ڈاکٹر ان کے عامر صاحب کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں جو مظاہرے کے اخف کرنے والی جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں انہوں نے، اس وہ میں اپنی لمحہ جگہ پر ہے، وہ مدارے کو کرتا ہے نا. وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں نے دیکھا تو مجھے مظاہرے کا ملا، لیکن یہاں پہ چونکہ ماضی پہ استعمال ہو رہا ہے تو ماضی کا مجھے کچھ ملا نہیں، تو میں پھر اس کو میں شرط لے رہا تھا، تو ظرف شرط لے سکتے ہیں اس کو دونوں. اس کو ظرفیہ شرطیہ دونوں لیں. ٹھیک ہے چلیں اوکے. از اذا لما یہ جتنے بھی آئے نا ان کو ہمیشہ آپ کال کیا کریں ظرفیہ شرطیہ، یہ ظرف مان بھی دیتے ہیں. اور اچھا ان کی شرط کا ہمیشہ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ اس کا جواب شرط موجود بھی ہو، عموماً مل جاتا ہے لیکن بعض دفعہ ضروری نہیں کہ اس کا جواب شرط آپ کو مذکور ملے. ٹھیک ہے، تو لمحہ کو ہم نے ظرفیہ شرطیہ لے لیا. اچھا اب آپ ایک چیز پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں، جب آپ نے اس کو ظرفیہ کیا ہے تو ظرف آپ کو پتا کیا بن کے آتا ہے؟ ظرف تو ہے مضاف بن کے آئے گا، مضاف بن کے آتا ہے، تو اس کا مطلب اب اس کے آگے والا جو بھی پورشن بن جائے گا وہ اس کے لیے مضاف الیہ بھی بن جائے گا. اچھا اوکے. چلیے ذهبوا کریں. ذهبوا جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب ہو گیا. فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں یہاں تک. پس جب وہ گئے، وہ گئے، اس کا معنی تو آپ کو پتا ہوگا کتنا مشکل نہیں ہے. جی ذهبا ذهبا يذهب ذهب ذهبون. اچھا اوکے جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے آ رہا ہے بہی. کیا ہے بہی سر؟ ہی جو ہے یہ بات و حرف جارہ ہے، اور ہی جو ہی ہے وہ ہو بیسیکلی تھا ضمیر متصل، تو یہ مجرور ہو گیا، تو یہ اب یہاں پہ جو ہے یہ متعلق ہو گیا. اچھا اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ اس طرح. جی ذہبہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا. ذہبہ وہ گیا. ذہبہ ایک ایسا فعل ہے کہ یہ بعض دفعہ کچھ پریپوزیشنز کے ساتھ آتا ہے. ذہبہ ایک ایسا فعل ہے کہ بعض دفعہ کچھ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. پریپوزیشن کا مطلب جارا، جس کو ہم جارا کہتے ہیں، یہ بعض دفعہ کچھ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اور جب یہ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو ذہبہ عموماً با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. دیکھ رہے ہیں ذہبوا بہی با کی پریپوزیشن ساتھ کے معنی میں آئے گا پھر یہ. اب جب یہ با کی پریپوزیشن میں آئے گا تو اب اس کا معنی جانا نہیں ہو جائے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ گئے، لے جانا. لے جانا. اوکے. فلما ذهبوا به جب وہ لے گئے اسے. اس کی ایک ایگزامپل اور اس طرح سے لے لیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذهب اللہ بنورہم، جی آپ کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ لے گیا ان کی روشنی. صحیح. ادروائز تو آپ کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ گیا ان کی روشنی کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا. لیکن ذہبہ فعل جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو ذہبہ کے معنی جانا کا نہیں ہوتا بلکہ لے جانے کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے کچھ ایسے فعل ہیں جو پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں ایک فعل تو ایسا ہے ہمارا کہ جس کا فاعل جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اور جب پریپوزیشن کے ساتھ فاعل آئے گا تو حالت جر میں چلا جائے گا، جبکہ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. نعمان صاحب آپ بتا سکتے ہیں کون سا ایسا فعل ہو سکتا ہے جس کا فاعل جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے؟ ایک ہی فعل ہے. امانہ نہیں امانہ نہیں. مؤمن باللہ ہے عوض اعوذ آمنوا باللہ. نہیں دیکھیں آمنہ کا مطلب تو ہوتا ہے ایمان میں آنا، جب اس کو امن میں آنا. جب آپ کو ایمان میں لانا ہوتا ہے تو آپ کو باقی پریپوزیشن لانی ہوتی تو مانا چاہیے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ایک ایسا فعل ہے جو پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے جس کا فاعل. نعمان صاحب آپ بتا سکیں گے؟ نہیں میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا. یہ فعل ہے کفا. کفا کے ساتھ آپ کو ہمیشہ کیا ملتا ہے؟ کفا باللہ. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. دیکھیں باللہ اس کا فاعل کیسے آیا سر؟ جا رہا ہے. جا رہا ہے باقی پریپوزیشن کے ساتھ. یہ ایک واحد فعل ہے میری نظر میں، اور تو کوئی نہیں گزرا ابھی. جی اس کو یہاں سے کمپلیٹ کریں سر. فلما ذهبوا به بس جب وہ لے گئے اسے. لے گئے اس سے. ٹھیک ہے اب آگے آ رہا واو.
جی وہی تو یہ اب پھر واو والا تو اس پارٹ کو کمپلیٹ کرے. تو یہ پھر میں واو کو عطف لے کے اس کو معطوف کر دیا. اچھا یہ تو یا تو اس کو آپ نے جملہ فعلیہ اور اس کا پھر مضاف الیہ بھی ہو گیا یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہو گیا, آپ نے اس کو کہا معطوف الیہ, جی یہی کہا ہے نا. جی. چلے اس میں ہم بات کرتے ہیں. واو کا آپ نے کیا کہا ہے؟ عطف کا ہے. جی. اچھا میں اس کو دوسرے رنگ سے لکھ دیتا ہوں, کیونکہ اس واو کو آپ عطف کے علاوہ بھی کچھ اور لے سکتے ہیں. اچھا اوکے. مطلب دو رائے ہیں اس کے اوپر. حالیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ حالیہ بھی لیا جائے, کچھ لوگوں نے اس کو حال کے طور پہ لیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ہم جب ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر آپ کو جو خوبصورتی لگے اس میں آپ اس پہ لے لیں. جی اجمعوا. اجمعوا جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب باب افعال سے ہے. یہ باب افعال سے اس کا پہلا صیغہ بنا ہے. باب افعال سے پہلا صیغہ افعل یفعل. اس کا مادہ ہے جیم میم عین. تو پہلا صیغہ کیا بن جائے گا سر اس کا؟ اجمع یجمع. اجمع یجمع. اور اس کا مصدر کیا بنے گا سر؟ اجماعن یا اجماعن, اتفاق کرنا یا وہ کرنا. تو اجمعوا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اور انہوں نے اتفاق کیا, یا وہ متفق ہو گئے, یا جیسے متفق ہو گئے اور انہوں نے اتفاق کیا. اب صاحب ایک چھوٹا سوال پوچھوں. جی یہ اجمعوا ہے نا, اگر یہ ہوتا یہاں عین کلمے پہ فتح کی جگہ کسرہ ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا؟ تو یہ پھر اس کا مجہول کا صیغہ نہیں رہ سکتا. مجہول تو آپ نہیں یہ صحیح ہے. طارق صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے سر؟ یہ مضارع ہے تو جمع یجمع سے مضارع نہیں ہوتا. یہ مضارع اگر ہوتا تو علامت مضارع کیا؟ یہ باب فعل میں پھر امر بن جاتا. عابد صاحب یہ باب افعال میں امر بن جاتا, اور اس کا مطلب کیا ہوتا پھر؟ تم جمع ہو جاؤ. تم سب جمع ہو جاؤ یا تم سب. تو آپ کو صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک حرکت سے اگر آپ اس کو اجمعوا کی جگہ اجمعوا پڑھ جائیں تو ٹوٹل جو مانوی جو ڈفرنس ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ ماضی کا صیغہ یا امر کا صیغہ, ٹھیک ہے. تو باب افعال کے اندر خاص طور پہ باب افعال کے اندر ہمیشہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں نا باب افعال میں, اسی طرح سے دیکھیں نا آمنو آمینو, آمنو جو ایمان لائے, آمینو ایمان لاؤ. تو باب افعال کے اندر ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کا عین کلمے کی جو حرکت ہے نا بہت امپورٹنٹ جمع کے صیغے, ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب, فاعل اسی کے اندر موجود ہے. کیا ہے فاعل؟ ہم. ٹھیک ہے. پھر ان آگے جو آ رہا ہے میں نے اس کو مصدریہ لیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے, ان مصدریہ, کیونکہ اس کا پھر وہ اخف بھی نظر آ رہا ہے مجھے. فی الحال ان مصدریہ نہیں لیں آپ, ان کو تو فی الحال ناصبہ ہی لینا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے کیا کیا, اس کو مضارع کو کیا کیا, اخف کر دیا نا اس نے. اخف نہیں کیا, نہیں خفیف کیا, سوری خفیف کیا. خفیف یہ کیا. تھا کیا یجعلونا تھا, جی یجعلونا سے کیا ہو گیا, نون اس کی ڈراپ ہو گئی تو یجعلو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جلو پھر یہ جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب, اور یہ خفیف ہوا ہوا ہے. فعل ماضی کے فعل مضارع, فعل مضارع جمع مذکر غائب, سوری. اور ہو پھر یہاں پہ یہ مفعول آ گیا اس کے آگے, وہ جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. فی غیابت الجبی, فی تو پھر حرف جارہ ہو گیا. صحیح ہے.
اور غیابت جب بھی جو ہے یہ پھر غیابتی تو فی کی وجہ سے جارہ ہو رہا ہے، لیکن پورا آگے غیابت الجبی جو ہے وہ مرکب اضافی بن رہا ہے، تو اس یہ کو مضاف مضاف اور مضاف علیہ لے لیں، اور یہ مضاف الیہ، اور یہ مجرور ہو گیا مرکب اضافی، اور یہ مجرور ہو گیا، اور یہ جارہ و مجرور ہو کے متعلق ہو گئے جی یجلو کے لیے. یہ چلو کے تو یجلوہ فی غیابت الجبی جو ہے یہ پورے کا پورا کیا بن گیا سر؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا نا. ہم، اب آپ نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو کیا لیا ہے؟ مصدر لیا ہے. جی ان کو مصدر کے طور پہ لے جائیں گے. جب مصدر کے طور پہ لے کے جائیں گے تو پھر اس کا معنی بھی آپ نے مصدری طور پہ ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، صحیح. مصدر کا اس پہ کیسے جائے گا؟ یاد رکھیے گا، ان پلس فعل. فعل کیا ہے سر جی ادھر؟ یجلو فی غیابت الجبی، پورا فعل جملہ فعلیہ آ گیا نا. جی ان پلس فعل کیا بنے گا سر جی؟ مصدر معول. موول. اور مصدر موول کیا کیا بن سکتا ہے سر؟ آپ نے کہا تھا سبھی کچھ بن سکتا ہے. سبھی ایک کچھ چیز بن سکتا ہے، سبھی کچھ بن سکتا ہے. تو اب آپ نے اس کو مصدر موول بنا لیا، اور یہ مصدر موول پھر کیا بن گیا سر؟ یہاں کیا بن سکتا ہے؟ مفعول. مفعول بن جائے گا اجمع. ترجمہ کریں سر اس کا. اچھا، بس جب وہ لے گئے اسے نہیں یہاں سے کریں، اجمع سے کریں. اور متفق انہوں نے ہو گئے، اتفاق کر لیا. انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ڈال دیں اس کو. اب دیکھیں آپ اس کا مصدر یعنی اسم کا معنی لیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اتفاق کر لیا انہوں نے کس چیز کا؟ کہ وہ ڈال دیں اسے اندھے کنویں میں. ٹھیک ہے نا. آپ نے فعل کا ترجمہ نہیں کیا کہ انہوں نے ڈالا اسے. ڈال دیں اسے، ڈال دینا اس کے ایک اندھے کنویں میں. ٹھیک ہے جی. اور صاحب ایک جی سر، یہاں پر جو ای یجعلوہ فی غیابات الجب، اچھا اس میں جو ہم نے ای یجعلوہ کو مصدر کے اس میں لیا ہے تعویل میں، تو پھر یہاں پر یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے کیا؟ بالکل بن سکتا ہے. ای یجعلو، پھر یہ یہاں سے ای یجعلو سے لے کر الجب تک پھر یہ ہمارے لیے جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اس کا مطلب؟ دیکھیں آپ نے نہیں، جملہ اسمیہ نہیں بنے. جملہ اسمیہ اگر بنے گا تو اس کے دو حصے ہوں گے نا، مبتدا ہوگی اور خبر بھی ہوگی. تو پھر اس کی خبر کہاں سے لائیں گے؟ یہ فی غیابات عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو مصدر کی تعویل میں لاتے ہیں نا، عموماً اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو نارملی جو چیزیں بنتی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی جملہ جو ہے نا، کوئی بھی جملہ وہ مبتدا بن کے نہیں آتا، لیکن جملہ خبر بن کے آ سکتا ہے. جملہ پورے کو پورا، جیسے یہ پورا جملہ تھا یہ مضاف الیہ بن گیا نا اسلامہ کے لیے، اسلامہ کے لیے مضاف الیہ بن گیا نا. تو یہ سب تو ہو جاتا ہے. تو آپ جب اس کی تعویل کریں، لیکن مصدر موول کیا کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، مفعول بن سکتا ہے، مضاف الیہ بن سکتا ہے، صفت بن سکتا ہے، ہر چیز بن سکتی ہے. جو چیز مصدر بن سکتا ہے وہ تمام چیزیں بنائے گا. اب آپ مجھے بتائیں عابد صاحب، اگر آپ اس کا پورا ترجمہ کریں جی کیا ترجمہ کریں؟ بس جب وہ لے گئے اسے اور متفق ہو گئے، وہ سب متفق ہو گئے کہ ڈال دیں اسے اندھے کنویں میں. جی اچھا، اب دیکھیں ایک طریقہ کار تو یہ کہ آپ اس واو کو عطف لے لیں. جی تو پھر اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا، یہ بھی پورا ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور پھر آپ اس صورت میں اس کو معطوف علیہ کہیں اور اس کو معطوف کہہ دیں. اس کو جو معطوف میں کہوں گا آخر تک کہوں گا، اجمعو ہے نا، پھر پورا چلے گا. ذہبوا بہی کو آپ نے معطوف علیہ کیا، اور اجمعو سے لے کے غیابت الجبی، کیونکہ یہ آئی ہے جلو تو یہ اجمعو کا حصہ بن گیا نا. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا جب ایک جملہ فعلیہ بن گیا تو یہ معطوف ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ کار یہ کہ جن کچھ لوگوں نے اس کو عطف، واو کو عطف نہیں لیا بلکہ حال لیا. اب حال لیا تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بس جب لے گئے اسے، وہ لے گئے اسے اس حال میں کہ سب متفق ہو گئے، اس حال میں، یا حالانکہ انہوں نے اتفاق کر لیا تھا
کہ اس کو ڈال دیں گے اندھے کوئے میں. اندھے کوئے میں. تو جن لوگوں نے تو دونوں پاسبلٹی آپ کے سامنے، دونوں پاسبلٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ اس کو لیں. اگر آپ اس کو واو لے رہے ہیں تو پھر آپ کو حال کا ترجمہ دینا پڑے گا نا، اس حال میں کہ حالانکہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کر چکے تھے. اور اگر آپ اس کو نہیں ہیں تو وہ آپ اس کو معطوف ہو. لیکن مجھے پرسنلی جو ہے یہ واو عطف سے زیادہ حال بہتر لگتا ہے مجھے پرسنلی، کیونکہ اس کا ترجمہ زیادہ خوبصورت آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو کسی اور کو اگر کوئی اور اتفاق ہے، دونوں پاسبلٹی موجود ہیں تو ایشو کوئی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، لمبا کو ہم نے کہا ہے کہ ظرفیہ شرطیہ بھی ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ شرط. جب یہ پوری کی پوری شرط بن گئی نا، جی شرط بن گئی. ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جواب شرط بھی مل جائے، ہو سکتا نہ بھی مل جائے. آگے چلیں. ہاں، جو کہ میں نے لمبا کو شرط دیا تھا نا، تو میں نے واو کو جواب شرط یہاں سے شروع کیا ہے. واو کو پہلے جواب شرط نہیں لیں گے، واو کبھی جواب شرط کے طور پہ نہیں آتا. اچھا، تو اوہینا سے جو اسی صورت اوہینا. میں آپ کیا کریں گے، واو کو آپ جو ہے نا وہ زائدہ لے لیں گے. اچھا اگر آپ اوہینا کو جواب شرط لے رہے ہیں نا جی کہ اس کے بعد یہ ایسی شرط ہوئی اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ آیا، ٹھیک ہے صحیح. نا، وہ جواب شرط آیا. اگر آپ اس کو جواب شرط لے رہے ہیں تو پھر آپ واو کو زائدہ لے لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو اس بات کو یہیں ختم کر رہے ہیں، یہاں سے نئی چیز شروع کر رہے ہیں، تو پھر واو کو کیا لینا پڑے گا آپ کو، اس طرح پھر. اس طرح کے دونوں چوائس آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اوکے. تو پھر اوہینا جو ہے یہ پھر فعل ماضی جمع متکلم باب فعال سے ہو گیا. یہ ٹھیک ہے، فعل ماضی اس کا جو مادہ ہے واو ہا یا ہے، اور اوہا یو ہی ایہان جو ہے اس کا بن رہا ہے. لیکن اس کی بڑی مشکل ہو رہی تھی ڈھونڈنے میں اس کو. یہ لفیف مقبرہ، بہت سارے قاعدے لگ رہے ہیں نا اس کے اوپر. لفیف نہیں، لیکن مقبوف. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ اس کا جو مادہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے، واو ہا اور یا بنتا ہے نا. جی. تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی، مثال بھی آ گیا اور ناقص بھی آ گیا. ناقص بھی آ گیا. تو بیسیکلی اس میں کیا ہوگا کہ جب مثال اور ناقص دونوں آتا ہے تو دونوں کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے نا، واو ہے نا، اس میں تو واو ڈراپ ہو جاتا ہے نا پھر مثال میں. ہو گیا نا، اس لیے تو ڈراپ ہو گیا. کہاں ہے واو اسی لیے ہاں، تو واو ختم ہو گیا. تو نہیں تو ابھی واو کا قاعدہ فعال سے لگا، آ رہا ہے. وہ جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے وہ واو تھوڑی، وہ تو کرسی ہے پیش کی. کرسی ہے الف کے لیے. واو نہیں ہے، وہ تو پیش کی کرسی ہے. یہ جو حمزہ ہے اس کو کرسی چاہیے ہوتی ہے نا. اگر زبر ہے تو اس کو الف کی کرسی چاہیے، اگر واو ہے تو اس کو پیش کی کرسی چاہیے، اور اگر یا ہے تو اس کو زیر کی کرسی چاہیے. تو یہ تو بیسیکلی واو تو کرسی ہے. لیکن یہاں پہ بہت ساکن آ رہا ہے نا، تو ذرا میں ہاں، وہ کرسی ہے بیسیکلی. اگر آپ دیکھیں وہ وہ جو پیش کے لیے جو پیش جو آیا ہے نا اس کے لیے کرسی کے طور پہ آیا. پیش کہاں آیا ہے؟ کیوں، یوں ہی ہے نا، یوں ہی تھا نا. یہ آپ مضارع کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اوہینا کی بات کر رہا ہوں. ہاں، تو ماضی کے اندر واو تھوڑی ڈراپ ہوتا ہے. واو کس میں ڈراپ ہوتا ہے؟ مثال میں واو کب ڈراپ ہوتا ہے؟ مضارع میں ڈراپ ہوتا ہے. اچھا، آپ کا مادہ ہے نا واو جیم اور دال، تو کیا سیدھا بنتا ہے آپ کا، وجدہ یجدو. اچھا، پھر اور ڈراپ ہو جاتا ہے. کب ڈراپ ہوتا ہے؟ مضارع میں ڈراپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماضی میں ڈراپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اوکے. تو دونوں قانون اس میں اپلائی ہوتے ہیں. تو اوہینا ہم نے وہی کی. اگر باب افعال سے ہے تو اس میں تو پھر ماضی میں بھی واو ڈراپ نہیں ہوگا نا. کیوں ڈراپ ہوگا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر جو واو ڈراپ ہوتا ہے مضارع میں. اچھا، یہ جو مثال کا قانون ہے یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ بھی اس میں مزید فی میں بھی اپلائی ہوتا ہے، یا کیونکہ جو مثال میں جو واو ڈراپ ہوتا ہے وہ باب ضربہ حسبہ اور فتح میں ڈراپ ہوتا ہے. جی، یہاں پر تو یہ حال سے ہے. یہ تو خیر ماضی میں تو ویسے ڈراپ نہیں ہوتا. ماضی میں تو ویسے میں ڈراپ نے نہیں کہا ہوتا. تھا باب افعال میں تو ہے اوحا یوحی، اوحا یوحی ایحاہن، ایحاہن. ٹھیک تو ہے، اس میں بھی تو ڈراپ نہیں ہوا نا، یعنی اگر باب افعال سے جا رہا ہے تو. ٹھیک ہے، باب افعال سے جا رہا ہے نا، تو آپ کا باب افعال کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ افعلا بنتا ہے. افعلا یفعلو.
افلا بنتا ہے نا ماضی کا صیغہ, اگر افلا کے اوپر آپ اس کو ڈالیں گے اس مادے کو تو کیا بنے گا سر؟ اوہا اوحیا اوہا یا بنے گا نا, جی اوہا یہ بنے گا سر. اوہا یا تو کیا کرے گا؟ اوہا کر دے گا. جی اب اوہا سے اگر آپ پوری گردان کریں گے تو آپ کا جو جمع متکلم کا جو بنے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ اوہینا اوہینا بن جائے گا. تو فعل ماضی جمع متکلم ہم نے وہی کی, ہم نے وہی کی کس طرح؟ الہی, پھر یہ جار مجرور متعلق ہو گیا اس کی طرف. یہ متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, یہ جو ہے نا یہ وہ آپ کا نون ثقیلہ والا آ رہا ہے یہاں پہ. اس میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں آپ اس سے پہلے یہ بتائیے. پہلے تو یہ فعل مضارع ہے واحد حاضر نہیں کا. اس میں کیا کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں. تاکید بھی آ رہی ہے, ڈبل تاکید آ رہی ہے. دیکھیں اس میں آپ کا لام تاکید آیا ہے, پھر نون ثقیلہ بھی آ رہا ہے, تو ڈبل تاکید ہو گئی. اور اس کے اندر آپ کو یہاں نون ثقیلہ بھی آیا ہے, اور اس میں آپ کا مفعول بھی آیا ہے. ہم جو آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. مجھے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو صیغہ ہے تنبئن, یہ مجھے بتائیے کون سی صیغہ ہے؟ یہ صیغہ جو ہے پہلا ہی صیغہ ہے حاضر کا. کیسے پتا چلا ہے کہ پہلا کا یہ حاضر کا صیغہ ہے؟ میں تو تا کی وجہ سے لے رہا ہوں اس کو. اچھا, اس کا آپ نے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ تم ضرور بضرور ان کو بتلاؤ گے, ان کو خبر دو گے. لیٹس سے یہ ابھی باغ کے اوپر فتح ہے نا جی. اس باغ کے اوپر فتح نہیں ہوتا, پیش ہوتا. با کے اوپر فتح کا ہے تو نہ بی ہے نا, نہ بی. با کے اوپر تو کسرہ ہے. نہیں سوری, جو حمزہ ہے کیونکہ اس حمزہ کا نام کا مطلب حمزہ ہے نا. جی حمزہ کے اوپر فتح ہے. حمزہ کے اوپر فتح ہے. اگر حمزہ کے اوپر فتح نہیں ہوتا پیش ہوتا پھر یہ کیا بنتا صیغہ؟ پھر یہ جمع کا صیغہ ہو جاتا مجھے لگتا ہے. جمع کا صیغہ ہوتا. تو میں آپ سے جب میں نے پوچھا نا تو آپ یہ نہیں کہیں جب بھی نون ثقیلہ اگر آ جائے نا انوالوڈ ہو تو آپ نون ثقیلہ کی پہچان جو ہے نا وہ اس پہ نہیں کریں گے کہ میں نے اس کا مفہوم لیا تھا. نہیں, اس کی پکڑ آپ کی ہوگی لام کلمے سے. لام کلمے پہ اگر فتح ہے تو واحد کا صیغہ ہے. اچھا اوکے. لام کلمے کے اوپر اگر پیش ہے تو جمع کا صیغہ ہے. اور لام کلمے کے اگر نیچے زیر ہے تو یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اوکے. کیونکہ وہ چارٹ یاد رکھیں جو ہم نے بنایا تھا آپ کے سو, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو ذہن میں رکھیں. تو اس کی ہمیشہ جو آپ نے جب یہ نون ثقیلہ تاکید کے ساتھ آئے گا آپ نے لام کلمے کے بیس کے اوپر پکڑنا ہے کہ وہ کون سا صیغہ ہے, کیونکہ کچھ چیزیں نون ثقیلہ میں ڈراپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. حمزہ میں خطا آ رہا ہے تو یہ پھر ہم واحد حاضر کا صیغہ لے لیں گے. واحد حاضر کا صیغہ. اب ایک چیز اور مجھ سے آپ سے پوچھتا ہوں میں, جی. مجھے بتائیے کہ عزیز صاحب بتائیں گے, عزیز صاحب مجھے بتائیں اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ جب لام تاکید اور نون ثقیلہ آتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ یہ آتا ہے وہ آپ بتا رہے تھے ڈبل تاکید کے لیے, ضرور بالضرور. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اور کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے؟ پھر یہ مستقبل میں خاص ہو جائے گا. نہیں. نعمان صاحب یہ میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں. نعمان صاحب جی, سوال یہ کہ لام اور نون ساتھ کیوں آئیں گے, یہ سوال ہے. یہ جب سچویشن آتی ہے لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں آ گئے نا, تاکید کے لیے آیا نا, لیکن یہ نارملی کب استعمال ہوتا ہے؟ چلے میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ جب بھی قسم آتی ہے تو اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے, اور بعض دفعہ قسم معذوف ہوتی ہے. جواب قسم کسی نہ کسی جملے کی شکل میں ہوتا ہے. اگر جواب قسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی شکل میں ہو تو آپ کو جملہ اسمیہ میں ابتدا میں انا بھی ملے گا اور لام تاکید بھی ملے گی.
جس کی مثال ہم دیتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے. اگر جواب قسم جو ہے وہ جملہ فعلی ہے تو جملہ فعلیہ دو ہوں گے, یا تو جملہ فعلیہ ماضی کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا. اگر ماضی کا ہوگا تو پھر لقد آتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اگر جواب قسم جو ہے وہ فعل مضارع میں, تو یاد رکھیے گا اس کے لیے پھر لام تاکید اور نون ثقیلہ آتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض دفعہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں قسم جو ہے نا معذوف کے طور پہ ہوتی ہے. تو یہ بس صرف آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے, کوئی آپ کو کوئی درس نظامی والا مل جائے اور بولے ہاں بھائی بتائیے اس کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں نعمان صاحب, تو آپ نے تو بہت ہی کچی والی عربی پڑھی ہے, تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اگر وہ آپ سے پوچھے تو اس کو نا ہاں مجھے بھی معلوم ہے سر کہ یہ قسم کے لیے جواب قسم کے لیے آپ کو ٹکرایا ہوا ہے نا ایک, اس لیے ٹھیک ہے. آپ کو ایک ٹکرایا ہوا ہے نا درس ہاں وہ تو نظامی. ایسی سوال پوچھتا ہے یار, ایسے ایسے پوچھتا ہے پتہ نہیں ہے. خیر ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کرے سر یہاں پہ. تو تم ان کو ضرور بضرور بتاؤ گے, خبر دو گے, بتاؤ گے. جی سر. ٹھیک ہے. پھر بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ہاں تو بے تو پھر حرف جارہ لے لیا اس کو میں نے. بے نہیں بولا کرے سر, با با بولا کرے. با جو ہے حرف جارہ ہو گیا. پھر امرہم جو ہے یہ امرہم کو میں نے مرکب اضافی لیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کو مضاف لیا آپ نے جی, اور اس کو مضاف لے لیا. اور حاضہ حاضہ تو اشارہ ہو گیا یہ. اشارہ ہو گیا. تو حاضہ ادھر کیا ہے, مبتدا؟ نہیں نہیں, یہ جو ہے نا یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, امرہم کے ساتھ. طارق صاحب ایکچولی شاید تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملی ہیں اگر آپ غور فرمائیں گے تو. طارق صاحب حاضہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ویسے تو سر جی اشارہ ہی ہے ہمیں, لیکن یہاں الگ کیا ہے, الگ سے ہے کسی کے ساتھ ہے. نہیں الگ سے نہیں آ رہا, اس کے معنی کہیں بھی جب میں دیکھے تھے تو اس میں الگ سے نہیں آ رہا تھا. الگ سے نہیں آ رہا ہے جی, اب کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. عزیز صاحب یہ کمپلیکس مرکب اضافی ہے. کمپلیکس مرکب اضافی, کون سا بِأَمْرِهِمْ کمپلیکس؟ بِأَمْرِهِمْ هذا, جس میں جیسے آپ نے بتایا تھا مثال ہاذا کتاب ولدن. پھر ایک اور جو آپ نے مثال دی تھی کتاب ولدن ہاذا, کتاب ولد ہاذا. ٹھیک ہے, آپ پہنچ گئے سر. یہ مرکب اضافی ہے, ایسا مرکب اضافی ہے جس میں اشارہ استعمال ہو. جی, جب بھی مرکب اضافی میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اشارے کو ہائڈ کر دیتے ہیں. نارمل آپ نے مرکب اضافی بنا دیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مضاف ہے اور یہ مضاف. تو آپ کا نارمل کیا بن گیا سر جی, امرہم, یہی بنا نا سر. امرہم, جی. اب چونکہ پیچھے با آ رہا تھا اس لیے امرو جو ہے وہ امری ہو گیا. صحیح. اور جب امری آ گیا تو پھر یہ ہم بھی جو ہے اس کا آپ ہم سے لکھ دیتے ایسے ہی. صحیح. اور پھر مرکب اضافی میں جب اشارہ آ جائے تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ نارمل اپنا مرکب اضافی بنا لیتے ہیں اور پھر اشارہ جو ہے وہ مرکب اضافی میں آپ دیکھتے ہیں کس کی طرف ہے. اگر اشارہ یہ کس کی طرف ہے, مضاف کی طرف ہے نا, ہم کی طرف, کام کی طرف ہے نا, امرہم کام کی طرف ہے نا, اور کام یہاں کیا تھا, مضاف تھا نا. ٹھیک ہے. تو اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو مضاف لے کے آخر میں لگا دیتے ہیں, ورنہ بیچ میں لگاتے ہیں شاید. اور اگر اشارہ جو ہے وہ مضاف لے کی طرف ہو تو پھر مضاف لے سے پہلے لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا, اب آپ اس کا ترجمہ کریں, کیا کریں گے آپ, مداخلے کا ترجمہ, مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے, پہلے مداخلے پھر مضاف. ٹھیک ہے, ان کے اس کام کی, ان کے اس کام کی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, حاضہ جو ہے یہ اشارہ ہے, لیکن اشارہ کس کے ساتھ ہے, مضاف کے ساتھ. تو ابھی انہوں نے عزیز صاحب نے کہا نا
تو یہ بیسکلی امرہم ھذا یہ پورے کا پورا مرکب اضافی ہے، جس کو انہوں نے انگریزی میں کہا کمپلیکس مرکب اضافی، اور اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. اور یہ پورا مرکب اضافی جو ہے اس جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. مجرور ہو گیا، اور جارہ و مجرور مل کے یہ متعلق ہو. ٹھیک ہے. یہاں تک کا ترجمہ کریں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. اور ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ تم ضرور بضرور ان کو خبر دو گے یا ان کو بتلاؤ گے انہیں اس کام کی، انہیں اس کام، انہیں اس کام کی ہے، اس کام کی. کون سا کام؟ جو انہوں نے ان کے ساتھ یہاں کیا. کیا کیا؟ جی، کہ ان کو ڈال دیا غیبۃ الجب. اس کام. ٹھیک ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہاں تو پھر میں نے واو یہاں پر جو آ رہا ہے یہ بھی حالیہ لے سکتے ہیں اس کو. ہاں صحیح صحیح، حال ہی آئے گا. حال کی نشانی تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ واو حالیہ کی ایک نشانی کیا ہے؟ آگے ضمیر آ رہا ہے. آگے ضمیر آئے گی، حالت رفع کی ضمیر ملے گی. تو ہم کیا ہو جائے گا سر؟ وہ مبتدا ہو گیا اور لا نافیہ ہو گیا، اور یشرون جو ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور یہ جو ہے لا یشرون جو ہے یہ پھر ہم کے لیے خبر ہو گئی. اور یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. جی، اور جملہ یہ فعل جملہ فعلیہ حالیہ ہو گیا. خبر ہو گیا اس مبتدا کے لیے. جی، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ اس میں حالیہ. حالیہ ہو گیا. مجھے بتائیے کہ جملہ فعلیہ خبر کیسے بنا؟ اس کو آپ نے خبر اور مبتدا کے اندر جو مطابقت ہے اس کو ذرا ڈیفائن کریں. لیکن جب آپ جملہ، آپ نے کہا تھا جب جملہ آتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ اس کو آپ نکرہ تصور کرتے ہیں اور وہ رفعی حالت تصور کرتے ہیں. نہیں، رفعی حالت تصور نہیں کرتے. جملے کی وسعت جو ہے وہ نکرہ ہے، اور جملے کا اعراب جو ہے وہ مبنی ہے. مبنی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جملے کا اعراب کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. صحیح. اب جیسے یہاں جملہ تھا نا یہ ذهبوا به، جی، ٹھیک ہے. لما کے لیے آپ نے اس کو کیا بنایا؟ ظرفیہ کے لیے کیا بنایا؟ مضاف بنایا. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ نکرہ. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جری حالت جر. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو جملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ محلن حالت جر ہے. صحیح. تو مبنی ہوتا ہے. اعراب جو ہے وہ جملے کا اعراب مبنی ہوتا ہے، اور وسعت اس کی نکرہ ہوتی ہے. تو وسعت نکرہ ہے تو آپ کا خبر نکرہ ہوتی ہے. اعراب اس کا مبنی ہے تو آپ نے اس کا اعراب اس کا حالت رفع میں لے لیا. اب دو چیزیں اور رہ گئی. کون کون سی رہ گئی سر؟ اس کا جنس رہ گیا، اس کا جنس رہ گیا، اور عدد رہ گیا. وہ بھی یہاں پہ جنس بھی جمع کیا، یہاں پہ ٹیلی ہو رہا ہے. ہم ہے عدد جمع میں ہے، تو یشعرون یہ بھی جمع میں. یشعرون جو ہے یہ بھی مذکر لگ رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ بھی مذکر. صحیح. اور اس حالت میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے. اس حال میں کہ یا حالانکہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، یا اس حال میں کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے. وہ جس طرح سے آپ اس کی وہ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. صحیح. جی سر، اگلی آیت کس کی ہے سر؟ السلام علیکم سر. میری ہے. واجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا اباہم عشاء یبکون. تو یہ واو اس میں عطف ہے. سجاؤ فعل، آبا اسم، ہم باسم، اشاعن اسم، اور یبکونا فعل. زبردست. جی. جی تو اس کا
یہ واو یہ عطف ہے یہاں پہ. چھوڑ دیں واو کو، چھوڑ دیں، کوئی واو کی اچھا ٹینشن نہیں لیا کریں، جی عطف لے لیں، اس طرح کے لے لیں، جی کوئی ٹینشن نہیں لیں. جی. آگے چلیں. یہ جاؤ تو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا مادہ بتا سکیں گے؟ اس کا مادہ ہے جیم جیم حمزہ واو. نہیں، اس کا مادہ یہی ہے. جیم یا جی، جیم یا حمزہ. جیم یا حمزہ. ٹھیک ہے، اس میں اجوب کا قاعدہ رہے گا، تبدیلی آ جی گئی. یا یا آ سے کیا بن گیا؟ الف یا یا الف میں بدل جائے گا جی کیونکہ اب یا متحرک ہے. جی تو جاؤ، آپ نے کہا یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو اس کا ہوگا کہ وہ آئے. وہ آئے. اچھا، یہ جا بھی جو ہے نا، اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ جا بھی ایک ایسا فعل ہے، ایسے افعال میں سے ہے کہ یہ بعض دفعہ پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے. تو ویسے تو اس کا معنی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ آئے. جی ٹھیک ہے، لیکن اگر جی یہ با کی پریپوزیشن سے آئے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ باقی پرپوزیشنز ہیں. اگر با کی پریپوزیشن سے آئے معنی کیا ہوگا؟ وہ آئے ان کے ساتھ. نہیں. دیکھیں، سمجھے، جیسے ہم نے ذہابو کے بارے میں کہا کہ ذہابا کا کیا معنی ہے؟ جانا. جی لیکن جب وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آیا تو اس کا معنی کیا بن گیا؟ لے جانا. لے جانا. جی جی ٹھیک ہے، تو جا تو کے معنی ہے آنا، لیکن اگر یہ کسی جگہ پہ با کی پریپوزیشن سے آئے گا تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ لے آنا. لے آنا. وَجَاءَ بِالْحَقِّ، اور وہ لے آئے حق کو. حق. جی سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جی جی جاؤ، وہ آئے. وہ آئے. آئے کدھر آئے؟ جاؤ کے اندر فعل و فاعل دونوں شامل ہیں. جی کہاں آئے؟ وہ آئے آباہم اپنے باپ کے پاس. ابا کی طرح بتائیں ترکیب کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. اور یہ مضاف مضاف الیہ کیا بن گیا سر؟ یہ بن گیا مفعول. زبردست. کیسے پتا چلا مفعول بنا؟ کیونکہ یہ اس سے پہلے جیسے مطلب فعل ہے جو ہے نا مطلب. نہیں، آپ کو اس سے نہیں پتا چلا. کیسے پتا چلا؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں جو ہے نا. تو یہ آبا. جی ابا ہے نا. جی تو جی مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. مضاف کی. جی تو آپ کو اس سے ایسے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے کیونکہ مرکب اضافی جو ہے یہاں حالت نصب میں. نصب میں. وہ جاؤ اباہم، ترجمہ کریں یہاں تک. وہ آئے اپنے باپ کے پاس. اپنے باپ کے پاس. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے عشاءً. عشاءً. یہ بھی مفعول لگ رہا ہے. یہ کون سا مفعول ہے؟ یہ مفعول فیہ. جی، یہ ظرف ہے. جی ٹھیک ہے، ترجمہ کریں یہاں تک. وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت. عشاء کے وقت یا رات کے وقت، جیسے بھی رات آپ کے وقت. عشاء کے جی وقت کریں، کیونکہ عشاء یہ رات کے لیے لیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. عشاء. عشاء بیسکلی وہ والا وقت ہوتا ہے جو رات کے کھانے کا وقت ہوتا ہے. عشائیہ دیتے ہیں نا، جی جیسے جی ابھی جی ڈاکٹر نعمان صاحب عشائیہ دیں گے کچھ دنوں بعد ہمیں، تو وہ عشائیہ کہلائے گا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب ہے کہ انشاءاللہ. نہیں ہے؟ جی ہوں آدھا ہوں آج. ٹھیک ہے، عشاء جو ہے عشائیہ جو آپ دیں جی گے. تو وہ جی آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت. جی. یبکون، کیا لگ رہا ہے؟ یبکون. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب. جی جمع مذکر غائب. اس کا معنی پتہ ہے سر آپ کو؟ اس کا مادہ ہے یا با نہیں، کاف. آپ کو علامت نہیں مضارع. سوری. اس کا مادہ ہے با کاف یا. زبردست. با کاف یا. اس کا پہلا صیغہ بنا سکتے ہیں؟ یہ بقایا یب کیو.
बका यबकी, तो बन जाएगा बका यबकी बका यबकी बुका रोना, अन बुकान, जी रोना। रोना। तो यबकून वो आए अपने बाप के पास ईशा रोते के हुए, बाद, ईशा के बाद रोते हुए। रोते हुए। अब मुझे बताएं यबकून जो है ये आपको क्या लग रहा है, इस जुमले में यबकून किस हैसियत से आया? हैसियत ये खबर की हैसियत है। खबर किसकी खबर? खबर तो मुब्तदा की होगी। जी मुबश्शिर साहब क्या लग रहा है आपको? सर हाँ, क्या लग रहा है? यबकून क्या लग रहा है? वो आए अपने बाप के पास रात के वक्त रोते हुए। तो ये रोते हुए क्या चीज लग रही है आपको? ये फेल मुजारे ना सर? फेल मुजारे है। क्या चीज है रब्त? जी अभी आपने कुछ कहा वाजिद साहब? हाल लग रहा है। हाल है, ये कैफियत है। कौन सी कैफियत है? यबकूना, रोते हुए। अब आप देखिए यहाँ जितने भी हाल आए थे ये जुमले की शक्ल में आए। यहाँ जो यबकून जो है ये आया तो जुमला है, लेकिन इसमें बेसिकली हाल जमीर की सूरत में मिल रहा है आपको। जमीर कैसे? जमीर है ना होम, यबकून वो है ना, वो जी रोते हुए आए। और जी ये जी लौट किस पे रही है? वो पीछे जो जमीर आ रही है वो जो जी आए जी थे, वो जो जी आए जी थे उस पे लौट जी रही है। जी तो जी हाल दोनों सूरतों में आ सकता है, जुमले की सूरत में भी आ सकता है, जमीर की सूरत में भी आ सकता है, और मुफरद भी आ सकता है। तो अच्छा उमूमन आप देखेंगे कि जब वो जुमले की सूरत में आएगा तो जुमला इस्मिया मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वाव हाल की पहचान बहुत आसान है कनेक्टर की। उसके बाद आपको एक जो है ना हालत रफा की जमीर मिलती है, और अगर जुमला फेलिया की सूरत में आएगा तो फिर आपको उस जमीर को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब इसका तर्जुमा आ गया, वो आए अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए। जी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। वाजिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने। अल्लाह आपको बरकत दे। इस बार मैंने आपको छोटी आयत दी, अगली बार बड़ी आयत दूंगा इंशाल्लाह। साहब। सर एक चीज क्लियर करनी थी। जी बोले सर हाल के लिए जो आपने बताया था हमें कि अगर मारफा हो और उसके बाद मारफा इसम के बाद अगर कोई जुमला है तो वो हाल बन जाता है, लेकिन ये तो नकरा इसमें है। नहीं। तो देखें वो जो कानून है वो 100% का कानून नहीं है, उमूमन की बात होती है। लेकिन ये तो वैसे ही नजर आ रहा है ना आपको। वो तो अगर आपने तरकीब के अंदर कुछ उसको बनाना है तो हम कहते हैं कि अगर नकरा के बाद अगर क्या कहते हैं जान मजरूर आ जाए या जुमला आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सिर्फ बन जाएगी। अगर मारफा के बाद आ जाए तो हाल बन जाएगी। लेकिन ये तो वैसे ही वैसे ही हाल ही बन रहा है, कैफियत उसकी वैसे ही जाहिर हो रही है, तो आपको उसके साथ उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा अगर वो ऑब्वियस हो तो फिर हम उसको ले सकते हैं। तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो एक चीज आपकी मिल रही है तो फिर आप उसको क्यों छेड़ रहे? ठीक, वो तो सिर्फ आपकी एक इसीलिए उस कानून के अंदर हमेशा हम लफ्ज कहते हैं उमूमन, लाजमन नहीं कहते। लाजमन जैसे हम कहते हैं मुदाफिले के लिए कि लाजमन 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 हालत जर, कोई बहस नहीं है, उमूमन नहीं कहते हैं। लेकिन हम मारफा होने के लिए कहते हैं उमूमन, हम कहते हैं मुदाफिले उमूमन मारफा होगा, ठीक है, लेकिन होगा हालत जर में, वो लाजमन है। ठीक है सर। डॉक्टर नवाज साहब जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़ि'ब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। क़ालू फ़िल है या हर्फ है, अबाना जो है इस्म होके मुरक्कब इजाफी हो गया, इन्ना में हर्फ है और ज़मीर भी इसी में है। ज़हबना जो है वो फ़िल है, नस्तबिक़ु फ़िल है, वाव हर्फ है, तरकना फ़िल है, यूसुफ़ा इस्म है, आइंदा जो है हर्फ हो गया। इस्म है ना? इस्म है जी इस्म ही है। इसमें ठीक है, ज़र्फ है ये।
متاعنا جو ہے یہ پھر اسم ہو کے مرکب اضافی ہو گیا. فا جو ہے حرف ہے، اکلا جو ہے فعل ہے، ہو جو ہے اسم ہے، الذئب اسم ہے، وا حرف، ما جو ہے بھی حرف ہے، ما جو ہے اسم ہے، ما اسم ہے نا. اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوگا، حرف کے طور پہ بھی استعمال ہوگا، کوئی ایشو نہیں. انتا جو ہے وہ اسم ہے، با جو ہے حرف ہے، مؤمن اسم ہے، لنا جو ہے یہ جو ہے لام جو ہے حرف ہو گیا، اور نا جو ہے اسم ہے، واو حرف ہے، لو اسم ہے، نہیں لو کیا ہے بھائی نہیں پتا، لو حرف حرف ہے. اچھا، اور کنہ جو ہے وہ اس میں یہ فعل ناقص اور اسم ہے، ساتھ میں ضمیر، اور صادقین اسم ہے. زبردست، کریں سر. قالو جو ہے وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اور معنی اس کے ہو گئے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو آئے گا وہ مقولہ آئے گا. تو جی زبردست. یعنی جب بھی قالو آئے گا، قالو کا آپ کو ایک مقولہ ملے گا. نارملی ہوتا تو مفعول ہی ہے، لیکن ہم قالو کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مقولہ. ٹھیک ہے. یا جو ہے حرف ندا ہے، اور ابانا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں ابا جو ہے وہ حالت نصب میں جو ہے وہ یا کی وجہ سے آ گیا، کیونکہ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. تو حرف ندا کے بعد اگر مرکب اضافی آتا ہے تو اس کا مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. زبردست. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا. اچھا، اے یہ ہمارے یا ابانا جو ہے یہ ندا منادہ ہو کے حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بن گیا. ندا بن گیا. اب جو بھی ندا آئے گی تو اس کا ایک جواب ندا ہوگا. تو بیسیکلی دو چیز ہو گئی، کالو کا مقولہ پورا آگے مقولہ آ رہا ہے، اور اب یا ابانا کا آپ کو جواب ندا میں ملے گا. جواب ندا ملے گا. چلے. انہوں نے کہا اے ہمارے والد. انا میں حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ساتھ میں اس کے ضمیر نحنو کی ہے. تو انا ہو گیا بے شک ہم. اچھا، انا کا ایک اسم ہے اور انا کی ایک خبر ہے. انا کا اسم تو نحنو ہو گیا نا. اب آگے آپ نے اس کی خبر ڈھونڈنی ہے. ذہبنا جو ہے آپ اس طرح سے لے کے چلیں گے نا ڈاکٹر صاحب، تو اس سے کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا میں نے پارٹ کیا کرنا. اب آپ کے بیک آف مائنڈ تین چیزیں آنی چاہیے. ایک یہ کہ پورا میرا مقولہ چل رہا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہوگا مقولہ کہاں تک چلے گا. پھر دوسری چیز یہ کہ ندا ہی ہے تو مجھے جواب ندا ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا جواب ندا کہاں تک چل رہا ہے. انا کا آپ نے کہہ دیا کہ اسم تو آ گیا آپ کے پاس، اب انا کی آپ نے خبر ڈھونڈنی ہے. اب آپ نے سارا کام کرنا ہے، تینوں چیزیں آپ کے بیک آف مائنڈ چلیں گی تاکہ آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے سر. انا کا اسم آپ نے کہہ دیا نانو، اب آپ اس کی خبر ڈھونڈیں. ٹھیک. تو ذہبنا جو ہے یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے معنی ہیں ہم گئے. ہم گئے. ٹھیک ہے. اور نستبقو جو ہے یہ جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس کا جو وہ مادہ ہے وہ سین با قاف ہے، اور یہ باب افتعال سے ہے. سین با قاف. سین با قاف اگر نارمل ہوتا، نارمل مادے میں ہوتا، نارمل ثلاثی مجرد میں ہوتا، ضربہ میں اگر ہوتا تو کیا بنتا؟ سبقہ یسبقو سبقاً. اس کا معنی بنتا، اس کا کیا معنی بنتا؟ تیز چلنا، آگے بڑھنا. لیکن جب آپ اس کو باب افتعال میں لے آئے تو کیا بنا اس کا صیغہ پہلا استبقا یستبقو استباقا. اب اس کا معنی کیا بنے گا سر؟ اس کا معنی بنے گا یعنی مقابلہ کرنا. ہاں، اہتمام سے دوڑ میں مقابلہ کرنا یا اہتمام سے مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیے سر، ذہبنا فعل ماضی آپ نے کہا جمع متکلم فعل فاعل دونوں موجود ہے، اس کے آگے آ رہا ہے نستبقو، یہ فعل مضارع ہے، اس میں بھی فعل فاعل دونوں موجود ہے. تو مجھے بتائیں نستبقو کا ذہبنا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ میں نے تو اس کو حال بنایا تھا. حال تو بنایا، بالکل درست بنایا، لیکن بالکل درست بنایا، لیکن آپ نے کیسے بنایا؟ کس بنیاد سے بنایا تھا؟
معنی کے بنیاد پہ بنایا ہے کہ وہ جو ہم نے ایک آپ کو قانون بتایا اس کے بنیاد پہ بنایا؟ ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہاں آ رہی ہے. کس حال میں بنایا تھا، کس وجہ سے بنایا تھا، یہ تو مطلب آپ نے ترجمے کی بنیاد پہ بنایا کہ آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا؟ آپ نے کس طرح آپ ترجمہ کریں یہاں سے کیا ترجمہ کیا؟ میں اس کا ترجمہ نہیں کیا کہ بے شک یقیناً یقیناً ہم گئے اور ہم مقابلہ کر رہے تھے. ہم گئے دوڑ کا مقابلہ کرنے، اور ہم گئے اس حال میں کہ دوڑ کا مقابلہ. وہی ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣੀ ਕੀਤੀ ਅਮੀ ਏਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਇੰਨੇ ਗਾਣ ਇੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बहुत बड़ा. جی آگے چلیں سر. اچھا آگے کروں. واو جو ہے پھر یہاں پہ عطف ہے. اچھا اگر آپ عطف آپ نے لے لیا تو اس کا مطلب ذهبنا نستبق جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ ہو کے. تو یہ جو ہے خبر ہو سکتی ہے اننا کی. خبر تو ہوگی لیکن ابھی اگر آپ نے معطوف کیا تو اس کا مطلب آگے والے کو بھی ٹچ کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ترکنا جو ہے یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ تارا کاف ہے. اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، تو یوسف یہاں پہ مفعول ہو گیا نا. ٹھیک ہے. آئندہ متاعنا یہ جو ہے پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں آئندہ جو ہے وہ ظرف ہو گیا اور متاعنا جو ہے یعنی ہمارے سامان کے نزدیک. اور ہم نے آئندہ متاعنا جو ہے یہ آپ نے کہا مرکب اضافی ہو گیا، تو یہ مرکب اضافی اس جملے میں کیا بنا سر؟ یہ بنے گا اس کے اندر متعلق بنے گا نا. کیوں متعلق کیوں بنے گا؟ مرکب اضافی متعلق بن سکتا ہے اگر وہ ہو نا کیا کہتے ہیں ظرف ہو تو پھر بن جائے گا نا. بس یہی میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی مشینری چلتی رہے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوتے رہے کہ مرکب اضافی متعلق صرف ایک صورت میں بن سکتا ہے کہ اس کا مضاف کیا ہو؟ ظرف ہو. تو یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ ترکنا کے متعلق. ترکنا کے متعلق ہو. ترجمہ کریں یہاں تک ترکنا یوسف انت متاعنا اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ جملہ فعلیہ پچھلا والا جو معطوف علیہ تھا اس کے لیے معطوف ہو گیا. آگے آ رہا فا جو ہے مجھے سمجھ میں آیا. فا سببیہ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں فا کو بھی عطف لے لیں. اچھا عطف لے لیں. ہاں ٹھیک ہے فا کو عطف لے لیں. اب فا کو عطف لے لیا تو یوسف وہ جو پیچھے والا جملہ آ گیا اس کو معطوف اول کر دیں. ٹھیک ہے. فا جو ہے وہ عطف ہو گیا. اکلا ہو گیا یہاں پہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور ہو جو ہے اس کے اندر مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل جو ہے کچا ہے جو آگے الذئب آ گیا تو یہ فاعل ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے معطوف ثانی ہو گیا. معطوف ثانی معطوف اول اور معطوف الیہ مل کے کیا بن گئے؟ یہ انا کی خبر بن گیا. جملہ معطوفیہ ہو کے انا کی خبر ہو گیا. انا اپنے اسم نانو اور اپنے خبر سے مل کر کیا بن گیا سر؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یا ابانا کے لیے کیا بن گیا؟ یہ جواب ندا. اور ندا اور جواب ندا مل کے کالو کے لیے کیا بن گئے؟ مقولہ بن گیا. معقول. ٹھیک ہے سر. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ آگے چلے سر. واو جو ہے یہاں پر میرے حساب سے حالیہ ہے. نہیں حالیہ کیوں نہیں؟ حالیہ کیوں نہیں؟ دیکھیں واو حالیہ کی نشانی تو یہ ہے سر کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا حالت رفع کی ضمیر مل رہی ہے. حالت رفع کی ضمیر تو نہیں مل رہی نا، ماں آ رہا ہے.
میں سمجھا شاید وہ انتا جو آ رہا ہے وہ اس کو ہم شامل کریں. واو کو آپ سیدھا سیدھا الگ سے لے لیں, استنافیہ لے لیں. اچھا ٹھیک. واو استنافیہ ہو گیا. ما جو ہے وہ تو اسم ہے اور یہ نفی کے معنی میں ہے. کیسے پکڑا آپ نے سر یہ ما نفی ہے؟ سوالیہ کیوں نہیں لیا یا موصولہ کیوں نہیں لیا؟ موصولہ تو چلے آپ نے اس لیے نہیں لیا کہ پیچھے اس کا کریکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ نے اس کو نفی کیوں لیا؟ نفی آپ نے صحیح لیا بالکل. جو سوالیہ ہوتا ہے وہ تو شروع میں آتا ہے نا, صدارت چاہیے ہوتی ہے تو آیا اسے. سر, شروع میں تو آیا, واو تو استنافی ہے. نفی آپ نے بالکل صحیح لیا ہے, غلط نہیں لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کیسے لیا ہے؟ ترجمے کی بنیاد پہ لیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ترکیب آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر ترجمہ آتا ہے تو آپ ترکیب کریں, نہیں آتا تو پھر آپ کے پاس تو بیس لائن ہونی چاہیے. مجھے ویسے تو یاد ہے آپ نے بتایا تھا نا کہ آگے آئے تو پھر وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے. دیکھیں ماں کا ایسا ہے کہ ماں نفی کے لیے آتا ہے, استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ماں کی ایک پہچان اور کیا ہے, یہاں تو بہت آسان تھی. ماں نفی میں اگر زوردار نفی پیدا کرنی ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ماں کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ماں کی خبر ہوتی ہے, تو پھر خبر کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, با کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بغافل, بغافل, کیونکہ ماں کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور ماں کی خبر جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں با لگ ضرور جاتا ہے, لیکن ہم اس کو با کو پھر ہم با زائدہ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ آتا کس لیے ہے, ایک زوردار نفی کے لیے. تو ماں کو آپ نے نافیہ لے لیا, اب ماں کا ایک اسم ہوگا اور ماں کی خبر ہوگی. ماں کا اسم بتائیے کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہم نے نافیہ اس لیے لیا کہ مومنین کے ساتھ با آ رہا ہے. با بھی آ رہی ہے, یہاں تو بہت آسان تھا, یہاں تو اس کو پکڑنا بہت آسان تھا. جو ہم نے کرتے وما محمد الا رسول, تو ماں اللہ آ گیا, وہاں پہ اللہ آ گیا. ماں اللہ آ گیا, کیونکہ ماں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ بتا دے گا, عموماً مل جاتا. تو ماں کو آپ نے اچھا اب لیکن اب ماں کا ایک اسم ہوگا اور ماں کا ایک خبر ہوگی, خبر ہوگی, ٹھیک ہے. تو ماں کا اسم تو انتا ہے, ماں کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے, انتا ہو گیا, انتا اور ہو گیا. ماں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. لیکن یہاں با تاکید کے لیے آیا, مطلب زوردار تاکید کے لیے. تو بیسیکلی مومنین جو ہے نا یہ خبر ہے ماں کی, اور آپ اس کو کہیں گے بیسیکلی یہ محلن حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ماں اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا, جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن گیا. یہاں تک کا ترجمہ کریں. اور لنا بھی آ رہا ہے, لنا کیا بن جائے گا, لنا تو متعلق ہو جائے گا نا, متعلق ہو جائے گا. یہاں تک ترجمہ کریں سر. اور آپ ہم پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں. نہیں آپ اس میں ڈبل تاکید لائے نا, وما انت بمؤمن لنا, اور آپ ہرگز نہیں ہم پر بھروسہ کرنے والے ہیں. ہرگز نہیں یقین کرنے والے ہم. ڈبل تاکید آئی ہے تو ڈبل تاکید کا ترجمہ لائے, آپ ہرگز نہیں ہیں ہم پر یقین کرنے والے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, یہ حال نہیں ہوا, یہ جو ہے ہم بات کرنا کہ آپ بھروسہ کرنے والے نہیں. حال نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک. حال جملہ بن نہیں رہا نا, کس حال میں, مطلب کیسے بنائے گے, اور اس حال میں کہ آپ ہرگز مجھ پہ یقین نہیں کریں گے. نہیں, یہ تو نفی آ گئی نا سب کی, نفی آ گئی تو ایک طرح سے تو یہ وہ ہو گیا نا, جملے کو پھر آپ سمجھ لیں تقریباً انشائیہ ٹائپ کا ہو گیا, خبر والا تو نہیں ہوا نا. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ سر, واو عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. لو جو ہے, لو تو شرطیہ ہوتا ہے. اگر اچھا لو شرط کے لیے بھی آتا ہے سر, اور لو تمنا کا بھی مفہوم ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو اور یہ لو شرط کا ایسا ہے کہ یہ غیر جازمہ ہے, یعنی یہ عوامل کوئی نہیں کرتا. صحیح. تو آپ اس کا ترجمہ کسی جگہ پہ آپ کو ملے گا اور اگر, اور کسی جگہ پہ ملے گا اور کاش. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جملے کی اس کے اوپر. تو یہ تمنا کے لیے بھی آتا ہے, شرط کے لیے بھی آتا ہے. جی, کننا صادقین,
کننا تو فعل ناقص ہو گیا اور ٹھیک ہم ہے. ہیں، اور اگر ہم ہیں صادقین تو سچے، یہ اسم الفاعل ہو گیا. ہاں لیکن کننا آپ نے کہا فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی خبر ہوگی. تو کانا کا اسم کیا ہے سر ادھر؟ کانا کا اسم تو نحنو ہے نا، نحنو ہے. کانا کی خبر کیا ہے؟ صادقین. صادقین. کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ کانا کی خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے، اور اسم جو ہے اسی لیے دیکھیں نا صادقین آپ کو کس حالت میں مل رہا ہے؟ جی اس حالت نصب میں مل رہا ہے. حالت نصب میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کننا صادقین. اب لو کو آپ نے لے لیا، آپ اس کو شرط میں لے لیں، تمنا میں لے لیں، تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگرچہ ہم ہوں سچے بولنے والوں میں سے، یا سچے، اور اگرچہ ہم ہوں، یا مطلب جس طرح سے بھی آپ اس کا مفہوم لیں. ٹھیک ہے سر، بہت زبردست، ماشاء اللہ. انور ایک بات، وہ نستبقو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو کیا لیا پھر آپ نے؟ اس کو حال لیا نا. حال لیا ہے، اور حال کس بیسس پہ لیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ترجمے کے بیسس پہ بھی آ سکتا ہے، اور دوسرا متانا کو اگر آپ دیکھیں تو جو اس سے پیچھے جو آ رہا تھا ترکنا اور اظہارنا، اس میں بھی اگر آپ نہ دیکھیں تو نہ جو ہے وہ ضمیر ہی ہے نا، اور ضمیر آپ کو پتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے. تو معرفہ کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جائے، جار مجرور آ جائے، تو وہ بھی عموماً کیا بن جاتا ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے منور بات کر رہا تھا کہ آپ نے عشاء کے بعد یفکون کو اگر آپ نے لیا تو وہاں وہ فارمولا بھی لگ سکتا ہے. اور اگر آپ جملے کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بھی محسوس ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سے لگ جائے. ڈاکٹر عزیز صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان، جی موجود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک سیکنڈ. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اچھا، اس میں جو واو ہے یہ کافی حالیہ ہو چکے ہیں. میں استنافیہ لے لیتا ہوں اس کو. اور جاؤ یہ ماضی مذکر جمع غائب باب ضرب ثلاثی مجرد ہے اور اجوف فیائی اور محموز باللام ہے. اس کا جو مادہ ہے جیم یا حمزہ. جا جاؤ، اور اس کے بعد جو علا ہے یہ حرف جارہ ہے، حرف ہے، اور قمیص ہی یہ مرکب اضافی ہے. قمیصن سے، علا قمیصن سے یہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو اعراب ہے الکا ہو گیا اس اضافت کی وجہ سے. اس کی قمیص اور یہ علا کے لیے دونوں، یہ جو مرکب اضافی ہے علا کے لیے مجرور بن رہا ہے، جارہ مجرور مرکب اضافی بن کے جاؤ کے لیے متعلق بن گیا. بدمن یہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں. اور وہ آئے یہ اگر بدمن قذبن کے ساتھ کر لے تو پھر یہ مکمل ہو جائے گا. نہیں آپ کرتے رہے تاکہ آپ کو پھر لوگوں کو وجاؤ اور وہ آئے، ترجمے میں کیا فرق پڑتے ہیں جی، اور وہ آئے اور وہ سب آئے علا قمیص ہی. اب یہاں پر جو علا ہے، یہاں پر علا یعنی فوق کے استعمال پر کے استعمال پر یوز ہو رہا ہے، اس کے قمیض پر. بدمن یہ مرکب جاری ہے، اور دمن قذبن یہ صفت موصوف، اس کے اعراب اور اعراب بھی سیم ہے، اور اس کا جو تذکیر و تانیث بھی سیم ہے، اور واحد ہے بدمن قذبن. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے ہیں، دمن یہ موصوف صفت، بدمن قذبن یہ دمن قذبن یہ بی کے لیے
با کے لیے مجرور بن گئے اور مرکب جاری بن کے یہ کیا کہتے ہیں متعلق بن گیا جاؤ کے لیے بھی متعلق ثانی. ترجمہ کریں. وجاؤ علی قمیضہ بدم کذب، وہ لے آئے جھوٹ موٹ کا خون قمیض پر لگا ہوا. ہاں، اور اس کو مطلب اگر آپ اور اس کو مفہوم میں لے کے آ جائیں تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لگا ہے اس کی قمیض پر جھوٹے خون. صحیح، اگر آپ اس کو مفہوم کے طور پر. ٹھیک ہے، آگے چلیں سر. قال یہ فعل ہے ماضی مذکر واحد غائب. قول اس کا مادہ ہے. قال یقول قول، کہنا اس نے کہا. یہ بن گیا یہاں پر قول. اس جو ابھی ترکیب میں آگے جا رہا ہے یہ یہاں پر قول بن جاتا ہے. بل جو ہے ون آف دا حرف عاطفہ غیر عاملہ ہے. اور سولت یہ ماضی واحد مؤنث غائب باب تفعیل سے ہے. تسویل اس کے معنی ہے مزین کرنا یا بات بنانا یا بات گڑنا. اس کا پہلا والا سیدھا بتائیں. جی سولا سیدھا بتائیں. سولا یسولون، اس کا مادہ مصدر کیا بتایا؟ جی اس کا مصدر کیا بتایا آپ نے؟ تسویل. اور اس مصدر کا کیا معنی بتایا آپ نے؟ بات بنانا، بات گڑنا یا مزین کر دینا یا خوبصورت بنانا کسی چیز کو، کسی اپنے جو نفس کے لیے کسی چیز کو خوبصورت بنانا اپنے خواہشات کے مطابق. جو اصل جو معنی بنتا ہے نا اس کا سوالا کا، وہ تصویرن کا، یہ بیسیکلی ہے کہ جس چیز کی آپ کی نفس کو خواہش ہو نا اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر دو. تو یہ صرف بات بنانے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ وہاں یہاں اس طرح سے جملہ آیا ہوا ہے تو اس کا آپ نے اس کو سارے مفہوم میں لیں. ٹھیک ہے نا، اس کو اوپر لیں. تو وہ آپ نے جو آخری والی بات کی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آگے چلیں سر. تو سوال فعل ماضی واحد مؤنث غائب. جی باب ترتیب سے. سوری، فاعل اس کا کچا کہ پکا؟ جی فائل کچا ہے. فائل آگے آ جائیں گے. لکم جار مجرور ہے، یہ مرکب جاری بن کے ظرف لغ متعلق سولت کے لیے. انفسو یہ انفسکم، انفسو اسم جمع واحد نفس، یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا نفسن ہے. انفس جمع مکسر ہے. یہاں پر ہم اس کو مؤنث لے رہے کیونکہ جان کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کا جو فعل ہے وہ بھی ہم مؤنث کا صیغہ ہے. انفسکم یہاں پر مرکب اضافی بن رہا ہے. کم یہ مجرور متصل جمع حاضر کا صیغہ ہے. معنی اس کا بن رہا ہے تمہارے نفسوں نے، اور یہاں پر ترکیب میں یہ بن رہا ہے سولت کا فاعل. ٹھیک ہے، آگے چلیں. امرن اسم واحد، اسم ہے واحد ہے، اور یہ یہاں پر بن رہا ہے مفعول ترکیب میں. اس کا معنی ہے ایک کام. تو یہ سولت لکم انفسکم جملہ فعلیہ ہو کے فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے کالا کے لیے مقولہ ہو گیا. مقولہ ہو گیا، اور کالا اور مقولہ مل کے یہ جملہ فعلیہ. بس صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کریں سر. ترجمہ اس کا یہ ہے اور اس نے کہا. یہاں پر جو کالا ہے اس کا جو فاعل ہے حضرت یعقوب کی طرف ہے. بل سولت، بلکہ تم نے اپنے نفسوں کو خوبصورت بنایا ایک کام کے لیے. نہیں، آپ اسے دوبارہ کریں. ترجمہ کیا کیے؟ بلکہ ایک سیکنڈ میں ذرا غور سے دیکھیں.
بلکہ تم نے اپنے خواہش یا اپنے نفس کے لیے ایک بات خوبصورت بنا لی. ہاں بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے بنا لی ہے ایک بات. ایک بات صحیح. یہ امر جو ہے یہاں پر ایک کام ہے ایک بات کے بات اس کے لیے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں سر. فصبر جمیل. فصبر جمیل. ف یہاں پر اضافت کے لیے آ رہا ہے. صبر جمیل. فا کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ صبر جمیل میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بالکل. نہیں لیکن فا آپ نے کیا کہا؟ فا کس کے لیے آ رہا ہے؟ میں اس کو اضافی سمجھ رہا ہوں اس کو. نہیں اضافی نہیں، فا عطف لیں آپ اس کو. اچھا عطف ہو گیا. اب آ رہا ہے صبر جمیل. صبر جمیل آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے؟ یہ تو یہاں پر صبر جمیل ہے مرکب توصیفی. اعراب جس طرح سے لگ رہا ہے یہ پھر مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے. اب دو چیزیں اس میں سمجھ لیں آپ. اچھا دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں مبتدا لگ رہا ہے تو مبتدا عموماً جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے. مبتدا نکرہ آنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. مبتدا نکرہ کب آتا ہے سر؟ مبتدا نکرہ اس وقت آتا ہے کہ جملہ دعائیہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں سلام علیکم. ٹھیک ہے. یا آپ کہتے ہیں ویل للمطففین. ٹھیک ہے نا، دعائیہ ہو. یا پھر مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ جار مجرور لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو وہ ایک صورت ہوتی ہے. اچھا اب یہاں آ گیا صبر جمیل. صبر جمیل آ گیا. آپ نے کہا آپ اس کا اگر ترجمہ کریں، اگر آپ اس کو مرکب اضافی لے لیتے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا صبر. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ایسے ہی. اب اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ صبر جمیل یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا معذوف ہے. معذوف ہے، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا. اس کا مبتدا معذوف ہے، اور اس کا جو مبتدا معذوف ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے صبری. صبری دیکھیں کیا ہے، مرکب اضافی ہے نا. بیسکلی جو تھا میرا صبر، تو صبرن تھا، اعراب ہلکا کیا آپ نے تو صبرو ہو گیا. یا جو ہے اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے تو صبرو کی جگہ وہ صبری ہو گیا، میرا صبر. تو اس کے بارے میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مبتدا معذوف ہے. میرا صبر اچھا صبر ہے، میرا صبر ہی اچھا ہے. اس طرح سے بھی کیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صبرن کو جو ہے وہ اس کو صبر جمیل کو مرکب اضافی مرکب توصیفی نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ صبرن کو انہوں نے کہا کہ صبرن جو ہے وہ مبتدا اور جمیل اس کی خبر ہے. لیکن یہ اتنا اچھا بنتا نہیں ہے کہ وہ پھر اس پہ کہتے ہیں کہ یہ صبر اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ترکیب ملتی نہیں ہے. یہ زیادہ بہتر لگتی ہے کہ آپ کہیں کہ صبر جمیل جو ہے یہ خبر ہے مرکب توصیفی ہو کے، اور اس کا ایک مبتدا معذوف ہے صبری. میرا صبر اچھا صبر ہے. یا یہ بھی کر سکتے ہیں امری فصبر جمیل. ہاں میرا امری تو پھر میرا کام ہو گیا. وہ تو جو بھی بن سکتی ہے، لیکن میرا کام ہے اچھا صبر کرنا. ٹھیک ہے وہ آپ جس طرح سے سمجھیں، لیکن اس کا اس کو آپ کہیں گے کہ صبر جمیل جو ہے یہ خبر ہے اور اس کی ایک مبتدا جو ہے نا معذوف ہے. صحیح. ٹھیک جی سر آگے چلیں. واللہ المستعان علی ما تصفون. جی وہ یہاں پر استنافیہ ہے، اور اللہ اسم جلالہ معرفہ ہے، یہاں پر مبتدا بن رہا ہے اعلیٰ رفع میں. المستعان یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے. اسم المفعول ہے، یہ باب استفعال سے واحد مذکر. کیسے پتا چلا آپ کو مفعول ہے؟ اسم المفعول یہ پتا کیسے چلا اسم المفعول ہے؟ اچھا اسم المفعول یہ اس کیا کہتے ہیں، اس کا مادہ پہلے لے لیتے ہیں. عین مادہ کو چھوڑ دیں سر، مادہ چھوڑ دیں، مادہ سائڈ پہ رکھ دیں.
आपको ये कैसे बता ये इसमुल मफूल है? क्योंकि इसका जो जो मैंने मानी से लिया था कि अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है, वो आपकी बात 100% सही सर, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि माना आपको पता था, अगर माना आपको नहीं पता होता तो आप बता सकते थे कि इसमें फाइल है कि इसमें मफूल। वैसे लग तो नहीं रहा यहाँ पर जिस तरह से इसकी बनावट है। नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, अगर ये इसका माना आपको नहीं पता होता, ठीक है, तो आप बता सकते थे कि इसमें फाइल है कि इसमें मफूल है। इसमें फाइल और इसमें मफूल की एक बहुत आसान पहचान है सर। इसमें फाइल और इसमें मफूल की एक बहुत आसान पहचान है। अगर वो इसके जो नहीं मैं बता दूं, इसके इसका जो एन कलमा है, इस पे रफा आ रहा है, क्या कहते हैं, नहीं जबर, बस ये इसकी पहचान है। आप मुस्तईन नहीं, अभी मैंने आपसे अगर पूछा ना, अगर आपसे कोई भी पूछे, बहुत आसान पहचान है कि मुस्तईन इसका फाइल है। उसको छोड़ दें, अभी थोड़ी देर मैंने आपसे कहा ना कि इसको बिल्कुल छोड़ दें, मादे को, बाप, उसको सबको छोड़ दें। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पहचान कैसे पता चला, तो इसकी सिंपल पहचान ये है कि अगर इसमुल फाइल होता तो एन कलमे पे कसरा होता, और इसमुल मफूल है तो एन कलमे पे फतह है। लेकिन ये कब है? जब ये सलासी, जब मजीद फी के बाब में आता है। मजीद फी के बाब में एक ही पैटर्न पे बनता है, इसमुल फाइल भी और इसमुल मफूल भी, ठीक है। फर्क सिर्फ एन कलमा होता है। एन कलमे पे इसमुल फाइल में कसरा आता है और इसमुल मफूल में फतह आती है। जबकि सलासी मुजर्रद में तो दो औजान है। इसमुल फाइल के लिए फाइलून का वजन है, ठीक है जी, और इसमुल मफूल में मफऊलून का वजन, ठीक है सर जी। तो वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? दो पूछे सर डॉक्टर साहब। ये अल मुस्ताआन जो है, ये अल्लाह की सिफ्त भी हो सकता है क्या? अल्लाह की सिफ्त मुरक्कब, अल्लाह की सिफ्त क्यों बनेगी वजह? नहीं मतलब उसी स्टाइल में लिखा हुआ है ना, अल्लाह और अल मुस्ताआन। एक्चुअली पता है इसमें क्या है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देखें मुस्ताआन जो है वो अलिफ लाम के साथ आ रहा है, और आपने कहा कि जो खबर जो है वो तो नकरा होती है जी, ठीक है। तो बाज़ दफा आपको पता है कि अगर हसर का मफहूम देना हो तो हम क्या, तो कुरान मजीद में या अरबी ज़बान में क्या उसलूब है कि मुब्तदा और खबर के दरमियान एक जो है हालत रफा की ज़मीर को लाया जाता है जो मुताबिकत रखती है मुब्तदा से, और खबर को मारफा कर दिया जाता है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, वहां भी देखे बीच में हालत रफा की एक जमीर को लेके आए जो मुब्तदा से मुताबिकत रखती थी, उलाइका जमा का सीगा है, तो हुम की जमीर लेके आए और मुफलिहून नून को आपने अल मुफलिहूना कर दिया। ऐसे ही है ना सर जी। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि खबर मारफा ही आती है, लेकिन जो जमीर बीच में जो होती है ना उसको जाहिर नहीं किया जाता। तो जब आप कहेंगे ना अल्लाहुल मुस्तआन हो, तो फिर होगा अल्लाह ही के साथ, मतलब आपको इसके अंदर जो है ना आप समझे हसर का मतलब अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है। तो हुआ सर मतलब इसमें महजूफ है, माजूफ, क्योंकि देखिए ना पॉइंट तो है ना, जो उनकी बात है जो अभी डॉक्टर साहब ने कही कि फिर ये इसकी सिर्फ क्यों नहीं बन रही, जी, अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है। जी अजीज साहब, अलामा तसिफून, अलामा ये जार मजरूर हो गया, अला फर मा मौसूल है, और तसिफून मा का सिला है। तसिफून फेल मुदारे मारूफ जमा मुज़क्कर हाजिर बाब दरब से है, मिसाल वावी, और इसका जो मादा है वाव स्वाद फा, और इसके मानी है तुम बयान करते हो। तर्जुमा करें और अला मा तसिफून, इस पर जो तुम बयान करते हो, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है इस पर जो तुम बयान करते हो।
زبردست ماشاءاللہ زبردست. طارق رشید صاحب آپ یہ والی آیت کریں گے؟ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا. اگر کوئی نہیں ہے تو میں کرنا چاہوں گا. ایک منٹ ہولڈ کرنا ہے. آپ جی میں کرتا ہوں. جی طارق صاحب کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بداعا واللہ علیم بما یعملون. تو پہلے ان کے الفاظ کا وہ کر لیں انالیسس کہ واو جو ہے عاطفہ لے لیں. جات فعل ماضی، سیارۃ اسم، فارسلو پھر فعل ماضی، واردہم یہ پھر اسم ہے، فادلا یہ فعل ہے ماضی ہے، دلوا یہ بھی اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر ساتھ متصل ہے، قالا فعل ماضی ہے، یا بشرا جو اس میں یا ندا ہے اور پھر حرف ندا ہے سوری، اور پھر بشرا ندا ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، غلام اسم ہے، وسروہ یہ فعل ہے، اس کے بعد بدا پھر اسم ہے، واو حرف عاطفہ اللہ جلالہ، علیم اسم ہے، بما یہ جار مجرور ہے، یعملون فعل مضارع. اچھا طارق صاحب خیال رکھا کر جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا فاضلہ، تو آپ نے کہا فاضلہ فعل ہے، تو بیسیکلی فاضلہ میں دو چیزیں، فا حرف ہے، ٹھیک ہے جو ہے نا وہ اس کا صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح فارسلو میں پھر فا جو ہے اسی طرح ٹھیک ہے بس صحیح کریں. تو وجات جو ہے اس میں جا جو ہے جات یہ فعل ماضی ہے مؤنث، اس کا جو مادہ ہے جا یا حمزہ ہے، اور اس میں اجوف یائی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جا بن گیا ہے، اور یہ آخر میں تا ہے تو یہ ایک مؤنث کی ہے، تو اس میں یہ غائب مؤنث کیا ہے وجات ہوا ہے. پھر اب آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے بھی کوئی مؤنث اس سے متعلق ہے کہ نہیں. تو ہمیں سیارتن ملتا ہے، یہ بھی ہمیں مؤنث کا اسم ہے. تو یہ دونوں آپس میں ان کا جو مطلب بنتا ہے، اور ایک قافلہ آیا. نہیں تو فعل ہو گیا نا، فعل ماضی واحد مؤنث غائب. سیارتن کیا بن گیا؟ سیارتن اس کا جو ہے فاعل ہے نا، اسم ہے مؤنث. جی تو اس آگے پھر اب آگے ہم دیکھیں گے فارسلو ہے، تو اس میں یہ ہم اگر فا کو عاطفہ لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا جملہ ہے وجات سیارتن، یہ اس کے لیے معطوف علیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فارسلو اس میں فعل ماضی ہے، اور یہ جمع غائب مذکر ہے، اس میں فعل اور فاعل آپس میں ہیں. تو ہمیں آگے پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مفعول کہاں ہے. تو وہ ہمیں جا کے واردہم یہ مضاف مضاف الیہ بن کے، وارد کا مطلب ہوتا ہے پانی لانے والا، ہم اس کے ساتھ ضمیر ہوگی تو یہ فاعل اور مفعول بن کے یہ اس یہ معطوف اول بن جائیں گے. ترجمہ کریں. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی لینے والے کو بھیجا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے فادلا دلوا، تو فا میں پھر ایک اور ہم اس کو عطف لے لیں. ادلا فعل ماضی ہے، اس کا جو مادہ ہے دا لام واو ہے، یہ ناقص ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ دلا بن جاتا ہے. جمع غائب کا بن جاتا ہے یہ اس کی مذکر. تو فادلا دلوا، دلوا جو ہے اس کا فادلا دلوا جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائیں گے. تو ادلا تو آپ نے فعل ماضی کہا نا. جی فادلا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے مذکر، تو یہ مفعول بن جائے گا. پھر آگے دیکھنا پڑے گا دلوا کیا ہے، تو وہ اس کے لیے
جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا بن جائے گا فائل. نہیں فائل کیوں بنے گا؟ فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ فائل تو حالت رفع میں ہوتا ہے. دلوا کس حالت میں؟ اچھا طارق بھائی بس اس میں کریکشن، یہ جو ادلا ہے یہ باب افعال سے ہے. اچھا اوکے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا طارق، یہ جو دلوا نصبی حالت میں، نصبی حالت میں مفعول بنے گا نا. اوکے ٹھیک ہے، یہ مفعول بن جائے گا. یہ اس کا مفعول بنے گا. اچھا طارق صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مادہ آپ نے اس کا جو مادہ ہے دال لام واو ہے جی ٹھیک ہے نا، دال لام واو ہے. اور یہاں جو ہے نا باب افعال سے، جیسے عزیز صاحب نے کہا ادلا یدلیو ادلان، ڈول ڈالنا، کھینچنا کسی چیز کو. بالکل. اپنا کیا کہتے ہیں نعمان صاحب؟ جی جی سورہ اعراف میں ایک آیت ہے فدلھا بغرور، فدلھا بغرور، پھر اس کو ڈال دیا. وہاں کیا تھا؟ یہ وہاں دیکھیں، وہاں باب اس کا ڈفرنٹ ہے. وہاں باب آیا باب تفیل سے. عابد صاحب آپ کو یاد ہے؟ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی. آیت میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ وہ جہاں پہ جنت سے نکالے جانے کا، بالکل شروع میں ہی آیا تھا. جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے نا، یہ وہ ہے. ہاں یہ ہے نا فدلھا بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فدلھاہما بغرور، فدلھاہما بغرور. یہاں جو دلہ آیا ہے لفظ، یہ باب تفیل سے آیا ہے. اور یہاں اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ دلہ کے ایک معنی کھینچنے کے بھی ہیں، لیکن جب یہ باب تفیل میں گرتا ہے نا تو اس کے معنی زور سے کھینچنے کے بھی ہیں، اور اس کے معنی مطلب زور سے کھینچنا آہستہ آہستہ. کیونکہ باب تفیل کے اندر آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک مسلسل دوام کا ایک مفہوم ہوتا ہے، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل. اور تو اس کا ایک معنی کیا ہے؟ پھسلانا بھی ہے. تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہ شیطان نے کوئی ایسا نہیں کیا تھا کہ آدم کو 2 دن کے اندر سیٹ کر دیا تھا اور آدم نے جو ہے نا وہ جو بھی کام ہے اس پر بات نہیں کرتے اس پھل کے اوپر، کہ وہ پھل پہ جو بھی کام کیا وہ اس نے بہت آہستہ سے تھوڑا 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 کر کے ڈالا تھا سر. بہت آہستہ آہستہ کر کے کھیرا تھا اس نے. اور یہی کام وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے عام زندگی میں. وہ ہمارے ساتھ یہ دلہا کا کاروبار 365 دن کرتا ہے. ہمیں جب کسی چیز میں اس کو پھسلانا ہوتا ہے نا، بہکانا ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں روز تھوڑا تھوڑا شہد ڈالتا رہتا ہے. اور ایک دن جناب وہ ڈول کھینچتا ہے تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. جی طارق صاحب. اچھا ایک اس میں ایک اور یہ ثم دنا فتدلى جو سورہ نجم میں آتا ہے، اس میں بھی یہی معنی استعمال ہوتے ہیں یا اترنے کے معنی استعمال ہوتے ہیں وہاں پر؟ وہاں کون سا کیونکہ دیکھیں کچھ باب کی خصوصیات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. وہاں کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى، یہ بھی باب تفعیل سے. وہاں بھی آپ دیکھیں، وہاں فتدلى وہاں بھی دیکھیں اسی اس میں آیا. تو تدریجاً اس کو آہستہ آہستہ کھینچنا، نکالنا. سر جی میں کنٹینیو باب تفعال سے. آپ اس کو کمپلیٹ کریں طارق صاحب پہلے. ہاں کیونکہ میری اذان ہوگی، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. یہاں تک کریں صرف، یہاں تک کرنا، آگے والا حصہ میں حنیف سے کرا دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، بس پھر میں نکلتا ہوں. ٹھیک ہے آپ پھر کنٹینیو رکھیں. نہیں تو اس کو یہاں تک کمپلیٹ کریں نا، کمپلیٹ تو کریں دلہ تک. آپ یہاں تک ترکیب تو بنا لیں. جی جی صحیح ہے. تو اب اس کا پورا جو پہلا جو ہے فعل ہم نے کیا تھا معطوف اول فرسلو کے اوپر، پھر اس کو ہم معطوف ثانی کر دیں گے. معطوف ثانی کر دیں گے. تو معطوف اول معطوف ثانی مل کے سارے ایک ہو گئے. یہاں تک ایک ترجمہ کر دیں سب آپ. ٹھیک. تو اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ایک پانی پلانے والے کو بھیجا، پس فدلا دلوا پل اس نے ڈالا ڈول. تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. اپنا ڈول صحیح. اس نے ڈالا اپنا. ٹھیک ہے طارق صاحب نماز کے لیے جائیں. جزاک اللہ خیر. حنیف صاحب آگے والا کنٹینیو کریں گے آپ؟ حنیف صاحب کی آواز تو آئی تھی، کہاں غائب ہو گئی؟ السلام علیکم. مجھے کہہ رہے ہیں؟
نہیں ہمارے حنیف صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اب نہیں آ رہا, ڈسکنیکٹ ہو گیا. ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے والا حصہ کوئی کرے گا سر؟ قال یا بشرا ھذا غلام واسرہ بدعہ, کون صاحب کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے؟ جی کر لیتا ہوں. کریں. قال جو ہے وہ فعل ہے, فعل ماضی واحد غائب مذکر. یا جو ہے حرف ندا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ منادہ آئے گا. قال یا بشرا, بشرا جو ہے وہ بشرا جو ہے یہ اسم ہو گیا, اور حاضہ بھی اس میں اشارہ ہے, غلام بھی اشارہ آپ نے کہا ندا, تو بشرا کیا بن جائے گا؟ منادہ. منادہ بنے گا نا, اور ندا اور منادہ مل کے ندا بن جائیں گے. حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بن جائیں گے. اب اس ندا کا جواب ندا چاہیے. ساری آیتیں آج ایسی پکڑی کہ جس میں آپ کو مقولہ بھی چاہیے اور ندا بھی چاہیے اور جواب ندا بھی چاہیے. تو اچھا جواب ندا تو اس میں یہ ہے نا, حاضہ غلامن. ٹھیک ہے, حاضہ غلامن کی ترکیب بتائیے. حاضہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے, اور غلامن جو ہے مشار الیہ ہے. مشار الیہ, اس میں اشارہ, اگر اشارہ معرفہ ہوتا ہے تو مشار الیہ لازم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں یہ تو وہ ہو جائے گا نا, حاضہ غلامن تو جملہ اسمیہ ہو گیا. ہاں, حاضہ مبتدا اور غلامن اس کی خبر ہو گئی. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے, یہ جو پیچھے ندا تھی اس کے لیے جواب ندا. جواب ندا ہو گیا, اور ندا اور جواب ندا مل کے کالا کے لیے مقولہ بن گیا. جی. اس نے کہا بشرا کے معنی کیا ہے؟ بشرا کے نام معنی نہیں, تو خوشخبری کے حساب سے بھی لے لے, یا بہت سارے لوگ اس کو بابرکت بھی لے سکتے ہیں. یہ خوشخبری ہے, لڑکا ہے. اچھا یہ خوشخبری, یہ لڑکا ہے. یہ لڑکا ہے. پھر اس کے بعد وا جو ہے یہاں پہ واو جو ہے عطف ہو گیا, نہیں عطف نہیں ہو گیا, استنافیہ ہو گیا. استنافیہ ہو گیا, استنافیہ ہو گیا. اسرو جو ہے فعل ماضی ہو گیا, فعل ماضی جمع مذکر غائب. جی جی بتائیے. اسرروہ, اور ہو جو ہے ادھر مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں یہاں تک. ٹھیک ہے, وہ اسرروہ, اور انہوں نے اسے چھپا دیا. انہوں نے اسے چھپا دیا. اچھا آپ کو پتا ہے یہ جو مادہ ہے نا, سین را را, سرا یسرو, اور یہاں جو ہے یہ تو یہ کس باب سے آیا ادھر؟ یہ تو باب فعال سے آیا نا. ہاں, تو اسرا یسرو اسرار, چھپانا. اور اگر یہی چھپانا جو ہے اگر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے, الا کی پریپوزیشن کے ساتھ اگر آئے نا, الا کی پریپوزیشن کے ساتھ, تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے راز کی بات چھپانا, راز کی بات بتانا. اچھا اچھا, الا کے ساتھ آئے. وہ سورۃ تحریم کی آیت ہے نا. جی جی. قال وَأَسْرٌ, فلما نبأت به, ہاں ایسی ہے, میرے ذہن سے نکل گئی بھی آیت. چلیں شاید یاد آ جاتی تو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کمپلیٹ کریں سر اس کو. وَأَسَرُّوهُ, تو بداعتن, بداعتن, وَأَسَرُّوهُ بداعتن, تو کیا کہیں اس کو, با جا رہا, اب با جا رہا ہے اور مجرور ہو گیا. تو جی اگر با جا رہا ہے تو داعتن مجرور کہیں, تو داعتن دایتن ہونا چاہیے. یہ با جا رہا نہیں ہے. بدا پورا کا پورا ایک پورا کا پورا ایک ہی چیز ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ بدعتن جو ہے نا, یہ بیسکلی اس کا واحد ہے بدعن. بیسکلی یہ کہتے ہیں گوشت کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدعن. لیکن یہ بعد میں جو ہے یہ مال اور تجارت کی جو مقدار کے اندر جو مال ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ ادر ورڈز اس لیے آپ کو تراجم میں اس کا معنی ملے گا پونجی. پونجی. تو اور انہوں نے چھپا لیا اس سے پونجی سمجھ کر. تو اب مجھے بتائیے پونجی یہاں جو بدعتن آیا, یہ اس کی کیا حیثیت ہے اس آیت میں؟
یہ جو ہے تمیز ہے. تمیز حال حال بن جائے گا. حال زیادہ بہتر ہے. تمیز تو بیسیکلی ابہام کو دور کرتا ہے نا سر. تو یہ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے. حال زیادہ بہتر ہے. تو ابہام ہی ہو گیا نا. انہوں نے اس کو اس لیے چھپا دیا، انہوں نے اس کو اس لیے چھپا دیا کہ اس کو انہوں نے پونجی سمجھا، تو تمیز ہی ہو گیا نا. نہیں، بطور مال تجارت، بطور مال سے وہ کر لیا نا، اور انہوں نے اسے چھپا لیا پونجی سمجھ کر، اپنا مال سمجھ کر. صحیح. جی واللہ علیم بما یعملون. واللہ علیم، پھر واللہ تو پھر استنافیہ ہو گیا واو. جی اللہ تو اس میں جلالہ مبتدا ہو گیا، اور علیمن جو ہے اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. واللہ علیمن، پھر آگے با جو ہے جارہ ہے، ٹھیک ہے. اور ما جو ہے اس کے لیے مجرور ہو گیا. تو اور یعملون جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ نے پورا با کو جارہ لیا، ماں کو مجرور لیا، تو بما جو ہے یہ تو متعلق ہو گیا. کس کے متعلق ہو گیا؟ اور پھر یا ملون کو کیا لیا آپ نے؟ یہ ما یعملون پورا ہی نہیں ہو جائے گا. ماں کو آپ موصولہ لیں نا. موصولہ لے لیں. ہاں ماں کو موصولہ لیں، موصولہ کو صلہ چاہیے. یا ملون فعل جملہ ہو کے اس کا موصول صلہ بن گیا. موصولہ اور یہ صلہ مل کے جو ہے ما یعملون جو ہے وہ مجرور ہو گیا. یہ مجرور ہو گیا. صحیح. سر جی ترجمہ کریں اس کا، واللہ علیم بما یعملون. اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. جو وہ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں، اور جو وہ کر رہے کہ ہیں. یعملون مضارع کا ہے نا، کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. جی. اور آپ یہاں دیکھیں عابد صاحب جو پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ یہاں بھی یفعلون نہیں آیا. یعملون پکڑ جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا ملون کے اوپر ہی زیادہ ہے. جی بار بار ہو رہا ہوتا ہے. پکڑ زیادہ تر عمل پہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے. اور علیم، اور آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھا کریں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو مبالغے کے سیغے ہوتے ہیں نا سر، اس کے اندر مفہوم کو ترجمے کو لایا کریں. جیسے ابھی بھی آپ لائیں، کیونکہ یہ آپ یہ کون سا والا وزن ہے؟ یہ فاعلن والا نا. یہ فاعلن والا. فاعلن وزن میں اور فعالن وزن میں کیا بنیادی فرق ہے؟ فاعلن میں تو تسلسل ہے نا. تسلسل ہے. اور فعالان میں؟ فعلان میں شاید بہت جوش ہے. نہیں، فعلان کے اندر دونوں میں مبالغہ ہے، لیکن فاعلن میں کنٹینیوٹی ہے اور فعلان کے اندر ٹیمپریری ہے. ٹیمپرری. ہاں صحیح. غضبان بہت غصے میں، ایک تھپڑ مارے گا غصہ ٹھیک. جوان بہت بھوکا ہے، روٹی کھائے بھوک ختم. لیکن یہ ذہن میں رہے نا، تو اس سے جو ہے نا آیات کو بھی سمجھنے میں اور آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں بڑا ملتا ہے. یعنی اللہ جو ہے نا وہ جانتا، ہر وقت جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیمپریری نہیں ہے کہ آج جانا اور کل نہیں جانا. ہر وقت ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ آج ہماری ایک آیت ہم نے کم کی، لیکن کوئی بات نہیں، آج تھوڑی آیت بھی لمبی تھی اور کچھ نئی چیزیں بھی تھیں اس میں. انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید کریں گے. اور بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر عظیم صاحب آپ آئے، اور میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ آپ کچھ آیت کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے میں لکھ کے بھیجوں سر؟ بھیج دیں انشاءاللہ، کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. وہ سورہ تحریم کی آیات ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جی تو وہاں دیکھیں الہ کے ساتھ پریپوزیشن کے ساتھ آیا نا، تو وہ راز کی بات آ جائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمیں یاد رہیں اور ہمارے پاس موجود ہو نا، تو ترجمے کی خوبصورتی بھی آتی ہے، اور آپ کو پھر اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو ترجمے میں اس طرح سے جو لفظ استعمال کیے جن لوگوں نے بھی کیے وہ الرٹ اپ نہیں کیے سر، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. ٹھیک ہے سر جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر